بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرشڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں جی ناول کی طرف چلتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ بھی عجیب ہے، خاموشی میں تنے بے کیف سے دنوں ٹھٹھرتی سرد راتیں، اداسی میں گزری بکھری ہوئی شامیں دل میں یادوں کے نشتر چبھ ہوتی ہیں، آنسوں سے دامن بھر دیتی ہیں، آنکھوں میں گزرے کاروان کی گرد ٹھہر سی جاتی ہے۔ یہ گرد جب دھول اڑاتی ہے تو بہتے ماہ و سال کے سارے منظر دھندلا دیتی ہے۔ کوئی صورت گر، کوئی چارہ گر، کوئی مسیحا کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ محبت درد کی صورت آنکھوں کے راستے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور وجود میں لہو کی مانند سرسرانے لگتی ہے۔ ایسے میں بیتے دنوں کی گزری تلخ یادیں بھیانک خواب کی طرح کربناک عذاب کی صورت آہستہ آہستہ ذہن کو کھوکھلا کرتی جاتی ہیں۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے اپنی دونوں کنپٹیاں سہلائیں، آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ گزرتے لمحوں کا ہر ایک پل ایک ایک یاد اسے اندر تک بھگو رہی تھی۔ خود پر لگا بے سبب الزام وہ کیسے بھول سکتی تھی، کیسے بھول جاتی ان دکھ اٹھائے دنوں اور ماہ و سال کو۔ رات کی خاموشی پرسکون تنہائی میں جب ہر زی روح نیند کی آغوش میں ڈوبی ہر چیز سے بیگانہ و بے خبر مزے لوٹ رہی تھی، ایسے میں انشال حسان شاہ بیتے دنوں کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا منال آپی، میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ گی تو کبھی وہ سب نہ ہونے دیتی۔ آپی ایک بار مجھ سے کہہ تو دیا ہوتا، اعتبار تو کیا ہوتا، تمہاری دنیا سے بہت دور چلی جاتی، اپنا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی تم پر۔ کیوں کیا آپی تم نے یہ سب؟ مجھے عمر بھر کا روک دے کر خود ایسی جگہ بسیرا کر لیا جہاں سے واپس پلٹنا اختیار میں نہیں۔ اتنی مہلت تو دی ہوتی کہ میں اپنی صفائی پیش کرتی، تم نے تو پل بھر میں سب سلسلے ناطے توڑ ڈالے، مجھے سب کی نظروں میں ناموت پر ٹھہرا دیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں اتنی بڑی سزا دی مجھے؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بے آواز روتی۔ دیان شاہ نے ایک نظر خود سے لڑتی اس پاگل لڑکی پر ڈالی، وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 3:30 بج رہے تھے اور یہ بے وقوف انتظار میں اپنی ننھی سی جان پر بے وجہ ظلم کر رہی تھی۔ یہ جانتے بھی کہ انتظار طویل ہو کر بے یقینی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس گہرے سمندر میں ڈوب کر ابھرتے سورج کی مانند پھر سے بے یقینی کے سمندر میں گرتی چلی جائے گی۔ لیکن انشال حسان شاہ اس گناہ کی تلافی چاہتی تھی جو شاید اس سے سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو اسے پگھلا کر موم کر دیتے، جس خاموشی سے وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اسی خاموشی سے دبے قد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدا گونجی تو اس نے بے بسی سے گھڑیال کی جانب دیکھا تو 4 بجا رہی تھی۔ یکدم ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، ایک مانوسی خوشبو اس کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس خوشبو کو وہ لاکھوں میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہیں سے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کے بیچوں بیچ دیان شاہ کو پران حماق سے نماز پڑھتے دیکھ کر پرسکون انداز میں کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بیٹھ کے ایک سرے سے ٹک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دیان نے نماز ختم کرتے ہی جائے نماز طے کی ہوئی صوفے کے پشت پر ڈالتی اسے بیڈ کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ہر روز کی طرح کا دہرایا فکرہ ایک بار پھر دہرایا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے ایک نظر انشال پر ڈالی، پھر پاس بے خبر سوئی مان کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہے کھانے میں؟ ہر بار تو وہ سہولت سے انکار کر دیتا تھا مگر آج نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ اس کے سوال پر انشال چونکی، جس بات سے خود لا علم تھی، اس بارے میں اسے کیا بتاتی؟ پتہ نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ دیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اس طرح کے جواب کی تو وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس کا جی چاہا منع کرتے مگر نہ جانے کیسے الفاظ منہ سے پھسل کے وہ پوچھ بیٹھا، اور اب جب کہ وہ سوئی ہوئی ایمان کا چہرہ انگلیوں کے پوروں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا، اس کی بات سن کر یکدم بیڈ سے اٹھا اور اس کے بالکل مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور انشال سر جھکائے بے چینی سے انگلیاں چٹکھاتی اور دانتوں سے لب کچلتی رہی۔ جواب ہوتا تو دیتی۔ تم نے کھانا کھایا؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سوال کیا۔ انشال نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بھوک نہیں تھی مجھے، دانستہ جھوٹ بولا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ تو کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ شاہ ہاؤس کے تذلیل اور حتہ کمیز رویے نے اس کے قدم جکڑ دیے تھے۔ وہ تو کئی دنوں سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، کھانا کیا خاک کھاتی؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ۔ دیان نے بے خبری میں چوٹ کی تو آنکھیں بے اختیار چونکی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ آئی ایم سوری انشال۔ دیان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، آگے وہ اذیت میں تھی، اس نے اسے اور دکھی کر دیا تھا۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، انشال کہتے ساتھ ہی پلٹی، لیکن دیان نے منع کر دیا۔ نہیں انشال، مجھے بھوک نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی اب کون سا ٹائم ہے کھانے کا؟ دیان اپنائیت سے بولا تو وہ چپ چاپ بیڈ پر آ گئی۔ تے انہوں جنہیں فاقہ کٹانا پھیرنے دینا تھا انہوں تو کھوا دے۔ شاہ اس کے بڑے سے حال نما کمرے میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ خوشگوار موڈ میں ناشتے سے مکمل طور پر انصاف کیا جا رہا تھا۔ آغا جان، فائقہ بیگم، حسان شاہ، سامیہ اور دیان ناشتے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک دم چائے کی طرف جاتا دیان شاہ کا ہاتھ ٹھٹکا۔ سبھی اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، اپنی اپنی باتوں میں مصروف بھی تھے۔
کسی کو ایک کو بھی ان شال کی غیر موجودگی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا، جیسے وہ شاہ اس کا فرد ہی نہیں ہو۔ لیکن اس پل دیان شاہ کو اس کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھا اور چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے دیان، تم نے ناشتہ کیوں چھوڑ دیا؟ اسے اٹھتے دیکھ کر فائقہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں بھی آتا ہوں ماما۔ فائقہ کو فکر مندی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اطمینان سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انشال، اس نے پکارا۔ وہ جو ایمان کو نہلانے کے بعد اب کپ چینج کروانے میں مصروف تھی، دیان کی پکار پر فوراً بیڈ سے اتری۔ تب تک وہ بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ تمہیں کیا ناشتے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ انشال نے بس ایک نظر دیان پر ڈالی، پھر چکا لی۔ مجھے بھوک نہیں مس انشال، آپ شاید شاہ ہاؤس کے رواجوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، جب آپ جانتی کہ چاہے بھوک ہو یا نہ ہو، شاہ ہاؤس کے مکینوں کو ناشتے کی ٹیبل پر ہر صورت موجود ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ پھر کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ دیان شاہ کا لہجہ تن سے بھرپور حقیقت پر مبنی تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو اس گھر کی خوشیوں اور ریتوں رواجوں کو قائم رکھنا چاہتی تھی، مگر شاہ ہاؤس کے لوگ اسے توڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مجھے واقعی میں بھوک نہیں ہے دیان، ابھی مجھے ایمان کے لیے دودھ بھی گرم کرنا ہے، تنگ کرے گی یہ مجھے، آپ جا کر ناشتہ کریں۔ میں بعد میں کر لوں گی، اس نے جواز پیش کیا۔ کوئی تنگ نہیں کرے گی، میں رضیہ سے کہہ دیتا ہوں، وہ کر دیتی ہے دودھ گرم۔ تم بس چلو، اب تم سب تقریباً ناشتہ کر ہی چکے ہوں گے۔ اب کی بار اس نے قدر نرم لہجہ رکھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے ابھی، وہ بالکل وہ دینے کو تھی۔ شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کا سامنا کرنے کا کم از کم اس میں حوصلہ نہ تھا۔ کہاں سے لاتی اتنی ہمت، کیسے جمع کرتی اتنا حوصلہ؟ وہ تو منال کے ساتھ اسی دن مر گئی تھی جس دن بے مقصد الزام لگا تھا اس پر۔ شاہ ہاؤس والوں نے اسے اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا تھا، مر تو وہ اسی دن گئی تھی۔ انشاء تم مجھے سختی پر کرنے پر مجبور کر رہی ہو، میری نجمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر ناشتے کی ٹیبل تک لاؤں۔ شرافت سے چلو میرے ساتھ، غصے سے کہتا ہوئے اس کی جانی پڑا تو اسے مجبوراً ساتھ چلنا پڑا۔ جانتی تھی دیان شاہ کے غصے کو وہ صرف کہتا نہیں عمل بھی کرتا تھا۔ اس کے اسی غصے تو اس کی جان چاہتی تھی۔ ان دونوں کو چیئر گھسیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی، ان دونوں کو اکٹھے ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھتا دیکھ منہ کی جانب جاتا فائقہ بیگم کا نوالہ وہیں رک گیا۔ ناگواری سے پلیٹ میز پر پٹکی اور چیئر گھسیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائقہ کی تکلیف میں سامیہ نے بھی ناشتہ وہیں چھوڑا، جبکہ ڈبل روٹی پر جیم لگاتے حسان شاہ نے صرف ایک غصے بھری نگاہ انشال پر ڈالی، پھر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ دیان کیوں آئی ہے یہاں؟ سامیہ خونخوار نظریں انشال پر گاڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں لایا ہوں چاچی، اسے جو کہنے مجھ سے کہیں۔ دیان غصے سے بھویں اچکاتا آگے بڑھا اور سامیہ فائقہ بیگم کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ بہت حیران ہوں میں تم پر دیان شاہ، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم اسی کی سائڈ لے رہے ہو۔ گھر اجاڑا اس نے تمہارا، ڈاکہ ڈالا تمہاری خوشیوں پر، اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ ہو۔ فائقہ نے بھی اسے لتاڑا تو واپس سے باہر ہو گیا۔ میری خوشیوں پر کسی نے ڈاکہ نہیں ڈالا ماما، اور نہ ہی میرا گھر اجڑا ہے۔ میرے نصیب میں میرے مالک نے جو کچھ لکھا تھا مجھے وہ ملا، اور میں اپنے مالک کی رضا پر راضی ہوں، اور بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر۔ سامیہ چچی، بیٹی ہے یہ آپ کی، آپ کا اپنا خون ہے، آپ تو کم از کم اسے بے اعتبار نہ کریں۔ وہ فائقہ بیگم سے ہوتا ہوا سامیہ چچی کی طرف آیا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح سے کر سکتا ہے؟ اپنی سگی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک رواں رکھ سکتا ہے؟ وہ بے پناہ شوق میں تھا، اسی لحاظ سے غصہ بھی بہتر آ رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ دیان شاہ اپنی بہن کو دکھ دینے والی، ان کا گھر اجاڑنے والی، ارے اس کی وجہ سے تو منال چھن گئی ہم سے، شاہ ہاؤس کا سکھ چین کھو دیا اس نے۔ میرا بس چلو تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دوں، لیکن مجبور ہوں۔ پتہ نہیں کیسے باہمت لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کاش میں بھی اتنا حوصلہ پیدا کر سکتی اپنے اندر۔ سامیہ چاچی کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کی لاچاری اور مجبوری تھی۔ اس قدر بے بسی پر خود بخود آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ فائقہ نے سہارا دیتی اندر لے کے اب کمرے میں صرف 3 نفوس باقی رہ گئے تھے۔ آغا جان جو بس خاموشی سے سب سنے جا رہے تھے، کچھ کہنے کا حوصلہ کہاں سے لاتے، اور وہ بھی ان کے سامنے جو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ٹیبل کے قریب سر جھکائے انشال شاہ جو کرسی تک آنے کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی، اس قدر تذلیل اور حتہ کمیز رویے پر آنسو بے اختیار ہو گئے۔ کاش یہ سب سننے سے پہلے وہ خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیتی خود کو، اس لیے تو کترا رہی تھی، روک رہی تھی خود کو یہاں آنے سے۔ دیان شاہ کے سامنے شاہ ہاؤس کے مکینوں کا رویہ ظاہر کر کے انہیں مزید تکلیفوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ سب کچھ سہے چلے جا رہی تھی۔ لیکن وہ بے خبر نہیں تھا، منال کی موت کے بعد حویلی والوں نے جس طرح پینترا بدلا، اپنے لفظ اور رویے سے اس پوری طرح سے ٹارچر کیا تھا انشال کو، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ تھا۔ غصہ تو اسے آغا جان پر بھی سخت تھا، کس قدر خاموشی اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کا رویہ، میرے سامنے یہ صورتحال ہے، پیچھے تو آپ لوگ جینا حرام کر دیتے ہوں گے اس کا۔ مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے آغا جان، سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ دیان نے انہیں بری طرح جھنجھوڑا۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، وہ صرف اتنا ہی کہہ پائے، سوائے سر جھکانے کو کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ دیان تو گویا ان کی بات سن کر ہی بھڑک اٹھا۔ تو پھر ٹھیک ہے آغا جان، ایک فیصلہ آپ نے میری زندگی کے بارے میں کیا تھا، اب ایک فیصلہ میں کروں گا، اور آپ جانتے میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کہہ دیجیے گا سب سے، یا تو اپنا رویہ ٹھیک کر لیں یا فیصلہ سننے کو تیار ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سب کو میرے اس فیصلے سے بہت دکھ پہنچے، لیکن شاید انشال کی بہتری کے لیے یہی مناسب ہے کہ میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور مت کریں آغا جان جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ پورے یقین اعتماد عزم استقلال سے بھرپور اٹل لہجے میں وہ انہیں وارن کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والی دونوں ہستیاں دیان شاہ کے اس فیصلے پر پوری جی جان سے کانپ گئی۔
شکر ہے شاہ جی آپ آ گئے، میں کافی دیر سے آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب جیسے لاؤنج میں داخل ہوا، فضل الدین کو انتہائی پریشانی کی حالت میں ٹہلتے دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کیا بات ہے فضل کاکا، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ دیان نے اس کے چہرے پر پہلے فکر مندی کے آثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی انشال بی بی کی طبیعت سخت خراب ہے، اندر بخار میں تپ رہی ہیں، فضل الدین نے بتایا تو تیزی سے ہاتھ میں پکڑا شاہ پر صوفے پر پھینکا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ دیان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں کرتی رضیہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیان نے آگے بڑھ کر کمبل ہٹایا، بیڈ پر تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں کمبل اپنے گرد لپیٹے وہ لیٹی تھی۔ اس کی پیشانی چکی تو یکدم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، پورا جسم بخار کی تپش میں چل رہا تھا۔ فضل کاکا کب سے بخار ہے اسے، اور آپ مجھے فون کر کے بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ فضل الدین پر چلایا۔ میں تو کافی دیر سے آپ کا نمبر ملا رہا تھا لیکن مسلسل بند تھا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی، جانتے تھے اپنے شاہ جی کے غصے کو۔ میں اگر بزی تھے تو گھر میں تو موجود تھے نا سارے، آپ انہیں نہیں بتا سکتے تھے؟ انشال کو نیم غنودگی کی حالت میں دیکھ کر پھر سے دھڑا۔ میں گئی تھی جی بتانے، لیکن بڑی بی بی نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا کہ ہمارا انشال بی بی سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو انشال بی بی نے خود ہی منع کر دیا میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن اب تو یہ بخار میں تپ رہی ہیں، میں نے ٹھنڈی پٹیاں بھی رکھی ہیں۔ ماتھے پر، لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے مجبوراً آپ کو فون کرنا پڑا۔ لیکن اب کے رضیہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو دیان کا جی جا نیچے جا اور پوچھے شاہ ہاؤس کے مکینوں سے اتنے بے حس کب سے ہو گئے؟ وہ لوگ جس کی ذرا سی چوٹ پر جان نکلنے لگتی تھی، آدھی سے اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی ان کی جانیں سلامت تھی، جس کی تکلیف سے نکلی ہلکی سی کرا بھی شاہ ہاؤس کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیتی تھی، آج اس کی سسکیاں، اس کے آنسو کراہیں کسی کو بھی پکلا نہیں پائے تھے۔ شاید انہوں نے اپنے دل اس قدر مردہ کر لیے تھے کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ فضل کاکا ڈرائیور سے کہیں جلدی سے گاڑی نکالو، رضیہ تم ایمان کو اٹھاؤ اور میری گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ دونوں کو ہدایت دینے کے بعد وہ جلدی سے انشال پر چھکا، اس کے نیم جان وجود کو بازو میں بھرا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ عبدل انشال کو لے کر جلدی ہاسپٹل پہنچو، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ شاہ ہاؤس کا پرانا ڈرائیور جو ہر وقت الرٹ رہتا تھا، اس وقت بھی دیان شاہ کی ہدایت پر جلدی سے اس نے گاڑی ریورس کی اور زن سے بھگا لے گیا۔ عبدل کے جانے کے بعد وہ ٹائم ضائع کیے بغیر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، چند ضروری سامان بیگ میں ٹھونسا، زپ بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں عبور کر کے نیچے آئے۔ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کچھ پل رک کر ایک نظر اپنے چاروں جانب دوڑائی۔ ٹھیک ہے شاہ ہاؤس بولو، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ پورچ میں کھڑی سیاہ کرولا میں سامان رکھا، اگلی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی ہسپتال والے راستے پر ڈال دی۔ یار کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اپنے فیملی ڈاکٹر یاور کو ایمرجنسی روم میں باہر آتا دیکھو اس کی جانب لپکا اور تشویش پر انداز میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، بخار تو واقعی میں بہت تیز تھا، لیکن انجیکشن کے ساتھ ساتھ میں نے بھی وہ دوا بھی دے دی ہے، اب بہتر ہے پہلے سے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے بہت مطمئن انداز میں سے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں مل لوں جا کے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں دیکھ لو، لیکن ابھی وہ دعاؤں کے زیر اثر ہے، چند گھنٹوں کا اثر رہے گا، ویسے اگر تم چاہو تو گھر لے جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر یاور سے ہدایت لیتا وہ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر اس وقت سبھی موجود تھے۔ دیان شاہ نے ڈاکٹر سے مکمل طور پر ہدایت لینے کے بعد انشال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ باندھی، پھر رضیہ کی گود سے ایمان کو لینے کے بعد فضل الدین کی طرف آیا۔ فضل کاکا سب چیک کر لیا نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں شاہ جی، وہ سر جھکائے افسردہ لہجے میں بولے۔ یار یہ منہ کیوں لٹکا لیے تم سب نے؟ باری باری سب کے افسردہ پریشان چہروں پر نظر ڈالتے پوچھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں چھوٹے شاہ جی؟ بی بی نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ تم لوگوں کو کسی کے سامنے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں، سمجھ آئی؟ سب کچھ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا، بالفرض اگر پوچھ بھی لیا تو کہہ دینا انشال کے ساتھ تو تعلق ختم کر لیا انہوں نے، دیان شاہ کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ شاہ ہاؤس میں اب اسی وقت قدم رکھے گا جب اپنی خود غرضی اور سنگ دلی چھوڑ کر انشال دیان شاہ کے لیے دل میں گنجائش پیدا کر سکیں گے، ورنہ ساری زندگی بھول جائیں کہ کوئی دیان شاہ بھی ان کے شاہ ہاؤس میں بستا تھا۔ فیصلہ تو بہرحال وہ کر چکا تھا، شاہ ہاؤس کے مکینوں کی خود غرضی نے اسے اس قدر سنگ دل کر دیا کہ وہ فیصلہ کرنے کے لمحہ بھی نہ ضائع کیا۔ اگر کر دیتا تو شاید ساری عمر پچھتاتا، اور وہ پچھتاووں کو عمر بھر کا روک دے کر سزا کی سولی پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑ چھڈ گل کی ہوئی سانوی تو دسو۔ آج کل شاہ ہاؤس میں عجیب طرح کی خاموشی اور سناٹا تھا۔ احسان شاہ اور حسان شاہ حسب معمول آفس میں تھے، رضیہ کچن میں اور فضل الدین لان میں لگے پودوں کی کانٹ چھاڑ میں مصروف۔ باقی ملازمین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف روٹین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ فائقہ یہ دیان نظر نہیں آئی اتنے دنوں سے، انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، 3 دن تو ہو گئے، ابھی تک آیا نہیں، پتہ کرو کیا مسئلہ، کہیں زیادہ طبیعت تو نہیں خراب؟ سامیہ نے فائقہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ آخر ماں تھی، کب تک اپنے جگر کے ٹکڑے سے کٹ کر رہتی، لاکھ کوشش کے باوجود خود پر ضبط نہ رکھ سکے۔ اتنا تو جانتی تھی کہ طبیعت خرابی کے باعث سے آنے سے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن اس دوران وہ ایک بار بھی گھر نہیں لوٹا، یہی بات انہیں پریشان کرتی۔ واقعی سامنے اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی ہے، 3 دن میں ایک بار بھی گھر کا چکر نہیں لگایا اس نے۔ انشال کی طبیعت جیسی بھی ہے کم از کم اطلاع تو کر دے ہمیں، اوپر سے ایمان کو بھی ساتھ لے گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ لڑکا۔ سامنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی صورتحال سے کافی پریشان تھی، اپنے غلط رویے کی وجہ سے دل کے نہا خانے میں خوف الگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ فائقہ تم فضل کاکا کو بلوا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتا ہو، مجھے لگتا ہے دیان انہیں بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔
اگر انہیں پتہ ہوتا تو ضرور بتاتے، پھر بھی میں بلوا کر پوچھتی ہوں فضل کاکا سے۔ فضل کاکا؟ وہ انہیں آوازیں دینے لگی۔ فضل دین پہلی آواز پر سب کام چھوڑ کے دوڑے آئے۔ جی بی بی، آپ نے بلایا؟ نہایت مؤدب انداز میں بولے۔ یہ بتائیں فضل کاکا، دیان جب ان شال کو لے کر ہاسپٹل گیا آپ ساتھ تھے نا ان کے؟ فائقہ نے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، خوف نے پورے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ دونوں نے بیک وقت اس کیفیت کو نوٹ کیا۔ جی بی بی، میں ساتھ تھا، خوف سے کانپتی دھیمی آواز میں بولے تو فائقہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ بات آپ اب بتا رہے ہیں فضل کاکا کہ آپ ساتھ تھے؟ کون سے ہاسپٹل میں بولو؟ انہوں نے انتہائی غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، سر جھکا آہستگی سے انکشاف کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا فضل کاکا؟ ہاسپٹل میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ سامع پہلی بار ان سے مخاطب ہوئی، دل خوف سے الگ پھٹا جا رہا تھا۔ جاؤ جا کے خسمان اکھاؤ ہن۔ مجھے نہیں پتا بی بی جی، انہوں نے ہمیں ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا اور خود انشال بی بی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ خبر تھی یہ بم بلاسٹ ہوا، دونوں کی سماعت پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بغیر بتائے کہاں لے گیا وہ انشال کو؟ اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ اب بتا رہے ہیں؟ فائقہ بیگم ان پر برس پڑی۔ امید نہیں تھی کہ دیان اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ انہیں کہاں لے کے گئے، لیکن وہ بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ کہہ دینا شاہ ہاؤس والوں سے۔ انشال سے تو تعلق توڑ لیا انہوں نے، اب بیٹے کی شکل کو بھی ترسیں گے ساری عمر۔ فضل دین نے ایک اور دھماکہ کیا تو وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ اپنے ہاتھوں اپنا آشیانہ ہی جلا ڈالا۔ شعلے اٹھنے سے پہلے سب راکھ ہو گیا۔ سامع تو سنتے بے ہوش ہو گئی۔ ایک بیٹی تو کھو چکی تھی، دوسری اپنے ہاتھوں کھو دی۔ چلو کرو نا مادی سی جتنے پرندے ہوں، تانوں بھی ٹھنڈ پہ جائے گی، انہوں نے بھی پہ جائے گی۔ ایک طویل سخت کٹھن مرحلہ اور انتہائی اذیت ناک مراحل سے گزر کر وہ سوات کی خوبصورت وادی میں داخل ہوا۔ نہ جانے کون سا وقت اپنے چاروں طرف پھیلے گھٹا خوب اندھیرے میں وہ اندازہ نہ کر سکا۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 9:30 ہو رہے تھے۔ گاڑی کی لائٹیں آن کی، ایک نظر ان شال پر ڈالی جو ابھی تک سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوش و خود سے بیگانہ نیم دراز تھی۔ پھر دوسری نظر سوئی ہوئی ایمان پر ڈالی جو 6 گھنٹے کی طویل مسافت اس کی گود میں طے کر کے آئی تھی۔ ایسے میں دیان شاہ کے لیے ڈرائیونگ کرنا کتنا مشکل تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کئی بار تو حادثہ ہوتے ہوتے بچا، سنبھل کر چلنا پڑا تھا۔ ایمان کو آہستہ سے سیٹ پر ڈالنے کے بعد وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آیا، جیب سے چابی نکالی، گیٹ کا تالا کھول کر گاڑی اندر لے آیا۔ انشال نیچے اترو۔ ایمان کو اٹھایا وہ اس کی طرف آ رہی سے نیچے اترنے کو کہا۔ انشال نے ہلکے سے آنکھیں کھولی، ابھی بھی وہ نیند میں تھی۔ دیان نے سہارے سے اسے نیچے اتارا، کمرے تک لایا، بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے بالکل پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، بھوک لگی انشال؟ کچھ لاؤں کھانے کو؟ نہیں جی نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے۔ وہ نقاہت سے بولی، پتہ نہیں کیسی دوا تھی، اثر ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اچھا 1 منٹ، سونا نہیں ہے، میں بھی آیا۔ اس کی پھر سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے کچن کی جانب بھاگا، جلدی سے دودھ گرم کیا اور کمرے میں آ گیا۔ یہ پیو، اس کے بعد بے شک سو جانا۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اس طرح سے خالی پیٹ سونا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پھر سے لیٹ کی۔ دیان نے کمبل اچھی طرح اس کے گرد ڈالنے کے بعد کچن کی طرف قدم بڑھایا۔ کچھ اپنی پیٹ پوجا بھی تو کرنا تھی۔ اسے اتنا طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد بھوک بری طرح سے چمک رہی تھی، اس لیے فوراً سے پیشتر وہ کچن میں آیا۔ اس سے پہلے کو اپنے کھانے کا کچھ سامان کرتا، ایمان کے رونے نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انشال کی ڈسٹربنس کے خیال سے جلدی سے ایمان کو اٹھا کچن میں لے آیا۔ اسے بھی شدید بھوک ستاری تھی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ کچن کے شیلف پر بالکل اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اس کے گال پر بھرپور پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بدلے میں وہ صرف مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیلو۔ پیپسی کا خالی پیک اسے پکڑاتے ہوئے لاڈ سے بولا۔ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرتا ہوں، اس کے بعد اسے فیڈر میں ڈالیں گے، پھر میرا بیٹا اسے پیے گا، ٹھیک؟ خالی پیک ہاتھ میں آتے وہ خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ دیان نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی، پھر اس کی بھوک کے خیال سے دودھ فریزر سے نکال کر گرم کیا۔ بیگ سے فیڈر نکالا، شکر ہے آتے ہوئے اسے ساتھ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ نیم گرم دودھ اس میں ڈالا اور اسے تھما دیا، جسے پیتے وہ پھر سے سو گئی۔ اٹھا کر اسے بیڈ پر ڈالا، پھر دوبارہ سے اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ کھانے کے فوراً بعد گندے برتن سنک میں رکھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور دن بھر کی تھکان اتارنے کو اپنی بیٹی کے ساتھ نرم گرم بستر میں چلا آیا۔ احسان، کچھ پتہ چلا دیان کا؟ آغا جان کے گھر میں قدم رکھتے فائقہ بیگم تیری سے ان کی جانب بڑھی اور فکر مندی سے پوچھا۔ احسان شاہ کے تھکے مادہ افسردہ چہرے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی، وہ مایوس لوٹنے، پھر بھی اپنی تسلی چاہی۔ فائقہ بیگم، اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے جو آپ بھول جائے؟ 31 سال کا بھرپور مرد ہے، جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا، اور ویسے بھی یہ سب آپ کی اپنی کرم نوازیوں کا نتیجہ ہے، یہ سب تو ہونا تھا نا، اب رونا کس بات کا؟ آغا جان نے ان کے رنجیدہ اور دل گرفتہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو فائقہ بیگم باقاعدہ رونے لگی۔ دیکھ رہی ہو غزل اپنے آغا جی کو کیسے دل جلانے والی باتیں کر رہے ہیں؟ تسلی نہیں دے سکتے تو کم از کم طنز کرنے سے تو باز رہیں۔ آگے اپنے بچے کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اس طرح رونے سے دیان واپس تو نہیں آ جائے گا نا؟ ویسے بھی آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے انشال کے ساتھ لے کر گیا، جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا۔ پھر ویسے بھی ماما انشال کون سا یہاں سکھی تھی، اچھا ہی ہوا جو بھائی ساتھ لے گئے اس کو۔ غزل نے بظاہر نرم سے انداز میں سمجھاتے ہوئے جلدی پر مزید تیل چھڑکا تو بھڑک اٹھی۔ تم دونوں باپ بیٹی ٹھیک ہو، میں ہی غلط ہوں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اندر چلے گی۔ فائقہ کے جاتے غزل اور احسان شاہ ایک دوسرے کی طرف جانب دیکھ کر مسکرائے۔ آغا جان، بات ہوئی آپ کی دیان سے؟ غزل ان کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
ہاں بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اس سے۔ وہ تینوں خیریت سے سوات پہنچ گئے۔ احسان شاہ نے مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے مطمئن انداز میں بتایا۔ دیان کی سوات سے آنے کی خبر ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ آقا جان، مما اور سامع چاچی بہت پریشان ہیں انشال کے چلے جانے سے۔ اچھا رہنے تو پریشان انہیں، ان کو بھی تو احساس ہونا چاہیے۔ جب یہاں تھی تب قدر نہیں کی اس کی، اب خواہ کا روک لگا کر بیٹھی ہیں دونوں۔ اور خبردار جو تم نے انہیں کچھ بتایا تو رہنے دو ایسے ہی انہیں، احسان شاہ دو ٹوک انداز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اور غزل وہیں بیٹھی سوچنے لگی کہ کیا کر رہے ہوں گے وہ تینوں اس وقت۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ رات یوں ہی نہیں چلی جا رہی تھی، صبح کی تیز سرخی رات کی پھیلی تاریکی پر حاوی ہوئی تو آسمان پر پھیلے ننھے ننھے ٹمٹماتے ستارے ایک ایک کر کے رختے سفر باندھنے لگے۔ صبح صادق اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں پھیلی اس مدھم روشنی میں اس نے اپنے چاروں جانب طرف نظر دوڑائی۔ اجنبی چھت، انجان جگہ، اجنبی ماحول۔ یکدم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے آنکھیں ملتے ایک بار پھر بغور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ چند لمحے تو اسے لگا جیسے وہ کسی گہری نیند میں ڈر کر بیدار ہوئی ہو۔ کچھ پل تو سمجھ نہ آئے کہ وہ کہاں ہے۔ برابر میں سوئی ایمان اور سجدے میں گرے دیان شاہ کو، جو شاید فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، دیکھ کر حواس کچھ بحال ہوئے اور تسلی بھی۔ لیکن اس وقت وہ جس نفاست سے سجے خوبصورت کمرے میں موجود تھی وہ شاہ اس کا ہرگز نہ تھا۔ اور تو پھر وہ کہاں تھی؟ اسی آتش شدید بخار کی تپش سے جب سارا جسم چل رہا تھا، رضیہ اس کی پٹیاں کرنے میں لگی ہوئی تھی، تب دیان شاہ کی غصے سے چنگارتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جو شاید اس پر چلا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہاں کیسے پہنچی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ دیان نے شاید ایک آدھ بار اسے کھانے کا بھی پوچھا تھا، لیکن اس وقت بھی نیند اس قدر طاری تھی کہ اس پر دھیان نہ کر پائی کہ وہ کہاں ہے۔ اب جب وہ بھرپور نیند کے بعد بیدار ہوئی تو خود کو انجان جگہ پا کر یکدم کمبل ہٹا کر نیچے اتری۔ دیان جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز طے کرنے میں مصروف تھا، انشال کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چونکا، پھر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ جی جناب، ہو گئی صبح آپ کی؟ اس کے نفاست سے نقاہت سے ذرا چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اپنائیت سے پوچھا۔ دیان، آپ کہاں لے آئے مجھے؟ انشال نے متحوش انداز میں پوچھا۔ اپنے گھر، بہت ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اپنا گھر؟ وہ حیران ہوئی۔ کل تک تو وہ شاہ ہاؤس ہی اس کا اپنا گھر تھا، اب یہ کس گھر کی بات کر رہا تھا دیان شاہ؟ ہاں، میرا، تمہارا اور ایمان کا گھر، اس نے تینوں پر زور دیا۔ لیکن دیان، شاہ ہاؤس بھول جو شاہ ہاؤس کو، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ کھڑکی کے پردے پیچھے ہٹاتے متانت سے بولا۔ صبح کو اجالا پڑ رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کھڑکی سے نظر آتے دور تک پھیلے سرسبز وسیع و عریض کھیت تازگی میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن انشال کے اندر کی گھٹن کم نہ کر سکے۔ دیان، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس جانا ہے شاہ ہاؤس۔ انشال اسے دلکش نظارے میں محو دیکھ کر بولی تو وہ غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ کیوں نہیں رہنا یہاں؟ کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ اور تم اس شاہ ہاؤس واپس آنا چاہتے ہو جہاں تمہاری اتنی بھی وقت نہیں، وہاں جاؤ گی واپس؟ وہ تان پیستے بولا، نہ جانے کہ یکدم اسے اتنا غصہ آ گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے یہاں لانے سے اہمیت بڑھ جائے گی میری ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے وہ لوگ؟ وہ بالکل رو دینے کو تھی۔ تم سے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوا انشال، مت الزام دو خود کو۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر دھرتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تو انشال نے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں ذمہ دار ہوں دیان، ہوں ذمہ دار آپ کی، ایمان کی اور شاہ ہاؤس کی بربادی کی۔ میری وجہ سے منال آپ سے چھن گئی، ایمان ماں کی ممتا سے محروم ہوگی، مما پاپا کو ان کی قیمتی متاع حیات سے دور کر دیا، شاہ ہاؤس سے ایک پیاری ہستی کو دور کر دیا۔ آپ کہتے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی، میری سزا شاید کبھی ختم نہ ہو۔ مجھے وہیں رہنے دے دیان، اپنے کیے کی سزا کاٹنے دے، شاید اس طرح میرے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ ضبط کے سارے بندھن توڑے وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ دیان کی یہاں اس طرح سے چلے آنے پر وہ کس پوری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی، اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح تو شاہ ہاؤس والوں کی نظروں میں وہ اور گناہ گار ٹھہرائی جاتی۔ منال کی موت کی ذمہ دار تو ویسے ٹھہرا ہی چکے تھے۔ دیان شاہ کو شاہ ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے چھیننے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ دیان شاہ کے یہاں لانے کا مقصد ہمیشہ کے لیے شاہ ہاؤس سے لا تعلقی تھا۔ بہت سے درد جو اس کے اپنوں نے دیے سہ چکی تھی، اب مزید کوئی اور درد سہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑتی۔ ایک بات تم میری غور سے سن لو انشال، منال کی موت کی نہ تم ذمہ دار ہو اور نہ ہی شاہ ہاؤس کی بربادی کی۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شاہ ہاؤس اگر تمہیں اس حادثے کا قصوروار ٹھہرا رہا ہے تو ٹھہراتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کہیں سے بھی کوئی قصور نہیں بنتا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لاؤں انشال کہ مجھے اور ایمان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں میں صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے ذہن سے ساری غلط باتیں اور خیالات نکال دو اور جلدی سے اچھے بچوں کی طرح منہ ہاتھ دھو، میں اتنی دیر میں ناشتے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے خود وہ اس کے قدموں میں بیٹھا بہت ٹھہرے دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ انشال نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس کی ساری دنیا فقط اس کی وجہ سے اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے ہر الزام سے بری ذمہ کر کے مان بخش رہا تھا۔ اس کی باتوں نے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا، لیکن آنکھیں اس عظیم انسان کی عظمت دیکھ کر بے اختیار چھلک پڑی۔ اف میرے خدا، اب کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ وہ وہیں سر تھام کر بولا۔
آپ بہت اچھے ہیں دیان، نم آنکھوں کے ساتھ وہ بولی تو دیان نے حیرت سے دیکھا۔ یعنی میں اچھا ہوں اس لیے رونا آ رہا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو انشال بے اختیار مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ کو ہمیشہ اسی طرح سے چہرے پر سجائے رکھنا انشال، اسے میری آرزو سمجھ لو، خواہش، لیکن یہی سچ ہے، میرے اور ایمان کے جینے کا اب تم ہی واحد سہارا ہو۔ یہ گھر شاہ ہاؤس جتنا بڑا تو نہیں، لیکن تمہاری ہنسی اور کہہ کے میرے اس چھوٹے سے آنگن کو بھی خوشیوں بھری جنت بنا دیں گے۔ دیان اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے بولا تو اسے لگا جیسے اس پل دیان شاہ نے اس کے سارے دکھوں کا مداوع کر دیا۔ کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی وہ خود کو۔ او آئی ایم سوری، وہ کچھ یاد آتے پھر سے گویا وہ باتوں بات میں بھول گیا، تمہیں تو بخار تھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میرے خیال سے بخار تو اتر گیا، تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو انشال نے نفی میں سر لیا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ ہاں گرم پانی موجود ہے، ٹھنڈے سے شاور مت لینا۔ اسے ہدایت دے کر وہ کچن میں آ کے جبکہ انشال وہیں بیٹھے سوچنے لگی۔ اس کی ساری تھکن تو دیان شاہ نے پل بھر میں اتار دی تھی، اب مزید وہ کیا اتارتی۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دیان ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہ گھر پہ اکیلی تھی، ایمان ابھی تک سو رہی تھی، اس لیے وہ تسلی سے پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ بڑے کشادہ کمرے، ڈرائنگ روم، کمرے کے سامنے بنا ٹی وی، لاؤنج، سائڈ پر کچن اور باتھ روم، باہر قدم رکھا تو دل کا جیسے کسی خوبصورت سی جنت میں قدم رکھ لیا ہو۔ وسیع اور اس سرسبز لہلہاتے کھیتوں کے درمیان سے ایک خوبصورت ندی بہے چلی جا رہی تھی۔ چھوٹے بڑے درختوں کے بیچ سے نکلتی ندی کا صاف شفاف پانی اور ارد گرد خوبصورت سرسبز و شاداب کھیت کس قدر اوپرور اور فرحت بخش تھا۔ وہ تو کھوسی کی قدرت کے ان حسین نظاروں میں تازگی کا ایک فرحت بخش احساس روح میں سرایت کرتا چلا گیا۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں کتنی کے چند گھر موجود تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر۔ ابھی وہ مزید ان سکون بخش مناظر کو روح میں اتارنا چاہتی تھی جب ایمان کی آواز نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ واپس آ کر اسے نہلا کر بیڈ پر بٹھایا اور فیڈر میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائی۔ پھر کچن میں رکھے گندے برتن دھو کر سٹینڈ میں رکھے، کمرہ اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد وہیں بیڈ پر ایمان کے ساتھ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ نہ گزرے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ ٹی وی کا والیوم آہستہ کر کے فون سٹینڈ کی جانب بڑھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف دیان تھا۔ ہیلو انشال، دیان بات کر رہا ہوں، اس کی گمبھیر آواز ابھری۔ جی کیا کر رہی تھی؟ دیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایمان کے ساتھ تھی، اس نے مختصراً بتایا۔ اٹھ گئی ایمان؟ جی۔ اچھا یہ بتاؤ کھانے کا کچھ کیا؟ میں دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاؤں گا، اس نے پوچھتے پوچھتے ساتھ ہی اپنے آنے کا بتایا تو اس کی جان سے جان پر بن گئی۔ شاہ اس میں کبھی ہلکا بھی پانی نہیں پیا تھا، کھانا بنانا کیا خاک جانتی؟ دیان مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا، وہ بے چارگی سے بولی۔ شاباش، ایک گہرا سانس خارج کرتے بولا تو انشال کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ہاں صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ چلو باردہ بھی کرو دیان صاحب، گھر آ کر روٹیاں بھی پکاؤ۔ کہتے ہی فون رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے تک واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، دونوں ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے جن میں شاید کھانا تھا۔ ساتھ 25-26 سال کی ایک سرخ و سفید عورت بھی حلیے سے کسی گاؤں کی لگی تھی، شاید اسی گاؤں کی ہو، انشال نے سوچا۔ رابعہ ایسا کرو کھانا لے جاؤ اور گرم کر کے ٹیبل پر لگا دو۔ دیان نے ہاتھ میں پکڑ شاپر جسے تھماتے ہوئے ہدایت دی تو وہ اچھا کہہ کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کون ہے دیان؟ اس نے جاتے انشال سے پوچھا۔ دیان تیجا بیاہ کر لیا مل لگا۔ آرام سے کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں، ایمان کی گود میں اٹھائے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ وہیں اس کے پاس ہی بیڈ پر چلی گئی اور ایمان کو اس کی گود سے لیتے ہوئے بولی۔ آپ چھوڑیں اسے اور بتائیں مجھے کون ہے یہ؟ دیان نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا پھر سنجیدگی سے بولا۔ رابعہ نام ہے اس کا، ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، یہاں ہم اسے صرف تمہارے لیے لائیں، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، یہ بہت لذت ہے اس کے ہاتھ میں، اور میں چاہتا ہوں ایسی لذت تمہارے ہاتھ میں بھی ہو۔ دیان نے اسے مختصر رابعہ کے بارے میں بتایا لیکن وہ سن کر پریشان ہوگی۔ دیان کیسے ہوگا سب؟ مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ اتنا مشکل نہیں ہے، سب سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ، سیکھنا چاہو تو۔ دوسری صورت میں یا تو فاقہ کرنا پڑے گا یا مجھے جاب چھوڑنا پڑے گی، کیونکہ 1 سال سے پہلے میری کہیں اور پوسٹنگ ہونے والی نہیں، اور نہ ہی اس گاؤں میں دور دور تک کوئی ہوٹل ہے، نہ ہی ریسٹورنٹ، اور نان بائی کی دکان، اس لیے جو کچھ کرنا تمہیں کو کرنا، اور وہ بھی صرف 1 ہفتے میں۔ دیان نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تو کھانا پکانا ہی سیکھنے سے مشکل مرحلہ لگ رہا تھا، 1 ہفتے کا سن کر تو چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ دیان اس کو زیادہ دن کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ تب تک میں بھی سیکھ لوں گی سب، پھر بے شک یہ چلی جائے، انشاءاللہ التجائی انداز میں کہا تو دیان کو ہنسی آ گئی۔ میری پاگل مسز، میں جو 1 ہفتے کے لیے اسے پکڑ کر لاؤں، اسے غنیمت جانو، اس کا شوہر شہر میں نوکری کرتا ہے، اس لیے 1 ہفتے بعد یہ اس کے پاس واپس ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی ہے، اس لیے صرف 1 ہفتہ۔ چلو تینوں تھے پتر، 1 ہفتے بعد ایسے کھان پینوں ملے گا کہ تو یاد رکھے گا۔ دیان اسے بتاتے ساتھ ہی ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بے طرح پریشان ہو گئی۔ کیسے کرے گی وہ سب؟ شاہ ہاؤس تو اٹھ کر کبھی پانی نہیں پیا تھا، اب اتنی جلدی یہ سب کرنا پڑے گا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال کوشش تو کرنا تھی اسے، اور پھر رابعہ اتنی اچھی ملنسار اور ہنس مکھ تھی لگی اسے کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا، اور چند دنوں میں سب سیکھ گئی۔ شروع میں آٹا گوندنے روٹی ڈالنے میں کافی دشواری ہوئی، اس چکر میں کئی بار تو ہاتھ بھی جلا بیٹھی اپنے، اور روٹی کا جو آسٹریلیا کا نقشہ بناتی تو دیان شاہ کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہر معاملے میں اس کی ہمت بندھائی۔ پھر رابعہ کی بھرپور محنت اور کچھ اپنی تھوڑی بہت کوشش سے وہ سیکھنے کے مرحلے سے بآسانی گزرتی چلی گئی۔ کتنا پریشان تھی، کتنی جلدی کیسے ہوگا سب، اب سب ہو جانے کے بعد وہ یکدم سے مطمئن و پرسکون ہو گئی تھی۔
جدوں سر تے پیندی ادوں ہر کوئی سیکھ لینا کر لینا۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا، آسمان پہ چھائے کالے سیاہ بادل کسی بھی وقت گرج پر چمک کے ساتھ برسنے کو تیار بیٹھے تھے، اور پھر شام میں ایک دم ہی آندھی طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو رات کے جاری رہا، جس کے دور دور تک تھمنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی تو ویسے اس طرح کے موسم سے جان جاتی تھی، اب بھی وہ ڈر کے اکیلے میں کمبل کے بیچ دبکی بیٹھی تھی۔ دھیان ابھی تک واپس نہیں آتا، نہ جانے آج کیوں دیر کر دی تھی۔ تو کڑی کتھے آ اور ایمان نو بھی دیکھ لا۔ شام بارش باہر بڑے زوروں پر تھی، کبھی کبھار جب تیز آندھی طوفان کے ساتھ بادل گرجتے ساتھ ہی زوردار بجلی کڑکتی تو ڈر کے مارے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر منہ کمبل میں کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں بارش رکنے کی دعا مانگنے لگی۔ اسے یاد تھا شاہ ہاؤس میں جب کبھی اس طرح کا موسم ہوتا وہ سارا دن اور ساری رات ماں کے ساتھ ڈر کے مارے چپکی رہتی اور تب تک کمرے سے نکلتی جب تک بارش کا زور نہ ٹوٹتا۔ اب ماما کا خیال آتے پرانے زخم پھر سے ادھرنے لگے، گزرے پل کی تکلیف دہ اور اذیت ناک واقعات آنکھوں کے گوشے بھگونے لگے۔ ماما میں نے یہ سب کچھ نہیں چاہا تھا، پھر آپ نے کیوں اتبار نہیں کیا اپنی بیٹی کا؟ میں تو بیٹی تھی آپ کی، کم از کم آپ تو مان رکھتی میرا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماما، پلیز مجھے اپنے پاس چھپا لے۔ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، صرف ایک بار ماما مجھے اپنے پاس بلا لے، صرف ایک بار پلیز ماما پلیز۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بالکل بچوں کی طرح روئی چلی جا رہی تھی۔ مسلسل برستی بارش اور آندھی طوفان کے خوف نے شاہ اس کی یاد پھر سے تازہ کر دی، سارے تکلیف دہ زخم ہرے ہو گئے تھے۔ دھیان کچھ پل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ گھر لوٹا تھا، کمرے میں قدم رکھتے ہی انشال کی سسکیوں کے درمیان ادا ہونے والے الفاظ نے قدم وہیں جکڑ لیا۔ کتنا خوش فہم تھا اور کس قدر بھرپور یقین بھی تھا کہ اپنی محبت و چاہت سے اس کی ساری وحشتیں، یادیں اور تنہائیاں بانٹ لے گا، سب دکھوں کے سلسلوں کو، تازہ زخموں کو اپنی بے پناہ محبت، توجہ اور پرخلوص چاہت سے خوشیوں سے دل کا آنگن بھر دے گا، بھولی بسری یادوں کو کبھی پاس بھی بھٹکنے نہیں دے گا، سارے دکھ سارے درد بانٹ لے گا اس کے۔ لیکن شاید یہ اس کی کام کی آلی تھی، وہ تو اب بھی اس دکھ کو اندر پالے بیٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمبل پرے ہٹایا اور بری طرح سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے تم سے کہا تھا انشال، تم شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کو یاد کر کے نہیں روگی۔ دھیان غصے سے چنگاڑا۔ دھیان وہ بارش لگاتار سستی ہوئی درمیان وہ بولی۔ دھیان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، پورا چہرہ آنسوں سے تر خوف سے بھرا ہوا ڈر سے بھرپور تھا۔ پریشانی پتہ واسی سراسیمگی چہرے پر سوا تھی، اذیت میں ڈوبی کربناک آنکھیں اندرونی اضطراب بڑھا رہی تھی۔ ایک دم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، بارش سے تو وہ شروع سے ڈرتی تھی، اب بھی اس کی غیر موجودگی میں یہ ہونا فطری تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اسے ساتھ لگایا تو بے آواز روتی۔ دھیان نے اس کے آنسو صاف کیے اور خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، میں تو تمہیں سرپرائز دینے والا تھا، لیکن تم نے تو میری جان ہی نکال کے رکھ دی، اب اسی چکر میں سرپرائز ہی بھول گیا۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ انشال کے آنسو پہنچتے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دھیان کے آتے تمام ڈر، سارا خوف ایک دم سے معدوم ہو گیا، تحفظ کا بھرپور احساس چاروں جانب سرایت کرتا چلا گیا۔ اس نے خود کلامی کی۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ کچھ سوچتے ہوئے سائڈ پاکٹ سے موبائل نکالا، نمبر پریس کیا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آغا جان۔ دھیان کی آواز کمرے میں گونجی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ آغا جان؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، بے یقینی کے گہرے سمندر میں گری وہ حیرت سے یکٹا کسے دیکھے گی۔ بس آغا جان، خود ہی بات کر لیں اس سے۔ دھیان نے بات کرتے کرتے موبائل اس کی جانب بڑھایا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ انشال کے پریشان حال صورت اور حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، دھڑکتے دل و کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پکڑا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آغا جان۔ اس کے لب کپ کپائے۔ وعلیکم السلام، کیسا میرا بیٹا؟ آغا جان نے اپنے پرانے مخصوص انداز میں پوچھا تو بے اختیار رو دی۔ کہاں بھولی تھی ان سب کی محبتوں کو؟ ارے یہ کیا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے رونے سے بری طرح پریشان ہوئے۔ آئی ایم سوری آغا جان۔ اس نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ اتنے عرصے بعد ان کی آواز سن کے خود پر سے اختیار کھو بیٹھی۔ کس بات کی معافی انشال؟ اپنے آغا جان کے لیے تم اب بھی ویسی ہو جیسی پہلے تھی، میری طرف سے تم کسی قسم کی کوئی بدگمانی، کوئی غلط بات ذہن میں مت لانا، میں جانتا ہوں تم بالکل بے قصور ہو، تم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آغا جان متانت سے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے تو اسے لگا جیسے اس کی زخمی روح پر کسی نے مرہم رکھ دیا۔ اب تک تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ باقی سب کی طرح آغا جان بھی اسے منال آپی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے کسی بھی عمل سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ان کی طویل خاموشی انشال دھیان شاہ کو اندر ہی اندر مارے جا رہی تھی، اس کی زخمی روح کو مزید زخم کر رہی تھی، اور اب آغا جان کی آواز سے اسے اندھیر نگری میں سائبان لگی۔ لیکن آغا جان، مما پاپا تائی جان وہ تو مجھے قصوروار سمجھتے ہیں نا۔ دیکھیں انشال، جب آپ کو گہرائی سے اس بات کا یقین ہو کہ آپ غلط نہیں ہو تو پھر انتظار کرو اس وقت تک جب تک آپ کی صداقت کو اتنی گہرائی سے تسلیم نہ کر لیا جائے جتنا گہرائی سے یقین آپ کو اپنی سچائی پر ہے۔ خوشیاں ہمیشہ وہی ساتھ دیتی ہیں جہاں آپ کو اس کے ہونے کا یقین ہو، اس لیے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب جانتی ہو کہ قصوروار تم نہیں تو پھر کس بات کی پریشانی؟ باقی سب کی فکر مت کرو، ایک نہ ایک دن انہیں احساس ہو ہی جائے گا۔ بلکہ ایک راز کی بات بتاؤں، تمہارے جانے کے بعد انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ غلط تھا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بار پھر تم ہم سب کے بیچ ہوگی۔ اب جلدی سے ہنسو، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں تمہارے آنسوؤں سے۔ کس قدر چاہت، شفقت و محبت سے بھرپور انداز تھا تسلی کا، یکدم سے سارے دکھ بھول کر وہ کھل کر مسکرا دی۔
ध्यान ने हैरत से रोते हुए मुस्कुराते देखा। थैंक यू सो मच आगा जान, तशक्कर हम इस लहजे में बोली। क्यों शर्मिंदा करी अपने आगा जान को, और देखो अपनी बातों में तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। किस बात की मुबारकबाद आगा जान? आज तो वो बात बात पर हैरान थी। ध्यान ने तुम्हें नहीं बताया बीएससी का रिजल्ट आ गया तुम्हारा, ए ग्रेड लिया तुमने। इन्होंने बताया तो वो खुशी से चीखी, मेरा रिजल्ट आ गया? उफ मेरे खुदा। फिर पास बैठे ध्यान को घूरते बुरी तरह से मुक्का जड़ा तो इसका बेस साख्ता कहकर गूंजा। आगा जान देख रहे हैं इन्हें, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। कान खींचे जरा अपने बेटे के। इतने बड़े सरप्राइज़ के बाद वो फिर से अपनी पुरानी जून में आ गई। एकदम मिलने वाली दोरी खुशी पर फूले नहीं समा रही थी। बात कराओ ज़रा मेरी। आगा जान हंसे। क्यों ध्यान, क्यों तंग किया मेरी बेटी को? इन्होंने लताड़ा। यही बात अपनी लाडली से पूछे जो सारा दिन मुझे तंग करती रहती है। ध्यान इसका हाथ मजबूती से थामते हुए दोबारा से बेड पर अपने साथ बिठाते हुए बोला, जिसकी बात पर नाराज़ होकर बेड से उतरने लगी थी। ध्यान इसका बहुत ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। आगे वो दुखों के बोझ में तले दबी है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है आगा जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इसे दुख देकर मैं खुद को तोड़ना नहीं चाहता। आप बस अपना ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआ किया करें। हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जीते रहो ध्यान, तुमने हमेशा मेरा मान रखा, खुदा तुम्हें खुश रखे। आगा जान ने नम आंखों के साथ ढेरों दुआएं दे डाली। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सामिया और फ़ाइका बेगम दोनों ने सर उठाकर ऊपर देखा। आसमानी कलर के जॉर्जेट के सूट में 19-20 साल की एक लड़की चेहरे पर भरपूर एतमादिया ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने पहचाना नहीं आप? सामिया ने जानना चाहा। वो लड़की बिल्कुल अनजान थी इनके लिए। मैं इंशाल की क्लास फेल हूँ आंटी। इंशाल काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही, इसलिए मिस सादिया ने मुझे भेजा कि पता करूँ क्या बात है, फिर दिन भी तो थोड़े रह गए। वो बोली तो दोनों बेतरह परेशान हुई, लेकिन फिर फ़ाइका बेगम संभली। बेटा इंशाल तो नहीं है, अपनी पप्पो के घर गई है वहीं, बस थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई इसलिए कॉलेज नहीं आ रही। और ये कौन से थोड़े दिन रह गए? इन्होंने दानिस्ता झूठ बोला। हैरान तो वो इसकी बात पर हुई थी, ये कौन से दिनों की बात करी थी? इंशाल ने बताया नहीं आंटी, अगले हफ्ते से कॉलेज में ड्रामा फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है। तमाम कॉलेजेस के दरमियान कंपटीशन है, बेहतरीन ड्रामे पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा गया। इंशाल ने भी पार्टिसिपेट किया आंटी। पता नहीं आपको क्यों नहीं बताया? फिर वो तो बहुत रिहर्सल कर रही थी इसकी। इसने खुद बताया था कि इसके कोई ध्यान भाई हैं, इसके सामने वो अपना सारा दिन अपने किरदार का हिस्सा बनी रहती है। आर्ट की टीचर मिस सादी तो बहुत परेशान है इसकी वजह से, इसलिए आज मुझे भेजा था कि पता करूँ। वो आए तो प्लीज़ इसे बता दीजिएगा। वो अपने आने का मकसद बताकर चलती बनी, जबकि सामिया और फ़ाइका बेगम इसके इंकशाफ पर सख्ते में आ गिरे। लगा जैसे कोई सीसा पिघला कर इनके कान में अंडेल दिया गया हो। कूदते समात मंचबंद होकर रह गई। कैसा इंकशाफ था ये, जिसने गमों के समंदर में खुशियों के कंकर फेंके हुए। लेकिन फिर से दुखों के दलदल में धकेलने को गलतफहमी दूर हुई भी तो इस वक्त, जब वक्त इनके हाथ से निकल चुका था। केड़ी गलतफहमी हुनसान हुई, कोई कुछ दसेगा? हसान, इतनी बड़ी भूल होगी हमसे, अनजाने में बहुत बड़ी गलती सरजद होगी। अपनी बेटी को दुखों के समंदर में धकेल दिया कर क्या हासिल हुआ? मैं मुझे देखो कैसी माँ हूँ मैं, जिसने माँ होकर बेटी का एतबार नहीं किया। मेरे जैसी माँ होगी कोई जो अपनी औलाद को बेसकून करके खुद सुकून की नींद सोती रही, एक बेटी के गम का मदावा करने को दूसरी को वसीयत देती रही। मैं क्या करती हसान? मनाल की सिसकियाँ आहें दर्द में डूबे अल्फाज जब भी मेरे कानों में गूंजते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। मुझे इसके आंसू किसी पल चैन नहीं लेने देते थे। मैं कैसे मनाल का दुख भूल जाती कि किस तरह इंशाल को गले से सीने से लगा रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हसान? कहाँ से इकट्ठा करती इतना हौसला? मैंने अपनी दोनों बेटियाँ खो दी, अपने जिगर के टुकड़े खो दी। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं, मेरी जैसी माँ होगी कहीं? डूब के मर जा फिर, लेकिन होया कि सनहत दस जा, उस तो बार बरन चली जाए। आज उठ के और दर्द से टूटे अल्फाज थे, बस वजूद था जो बज़ाहिर सलामत मगर अंदर से गुमशुदा। बेटी की जुदाई का दुख भूल नहीं पा रहा था। एक आग थी जो अंदर एहसास से जुर्म को प्रमाण चढ़ाए बैठी थी। कैसी आजमाइश आन पड़ी थी, बस दिन थे जो अजियत में कट रहे थे। यार कितनी देर है, और जल्दी करो, मुझे नमाज भी पढ़नी है अभी। लाउंज में रखे सोफे पर बैठे ध्यान शाह ने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए बुलंद आवाज़ में किचन में काम करती इंशाल से पूछा। 3 घंटे से ऊपर हो गए थे इसे किचन में गए। राबिया के बाद आज पहली बार वो अकेले में सब खाना बना रही थी। इसकी मौजूदगी में कभी कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं हो, मगर आज घबराहट के साथ साथ कुछ गलत होने का खौफ पूरी तरह ज़हन पर तारी था। ध्यान काफ़ी देर से इसकी बुखलाई सूरत को दिलचस्पी से नोट कर रहा था। तजस्सुस अलग था, क्योंकि इंशाल ने इसे रात का मेन्यू बताने से इनकार के साथ साथ इसे किचन में दाखिले से भी रोक रखा था। हालांकि बिरयानी की भीनी भीनी खुशबू भूख चमकाने के साथ साथ अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रही थी। बस 10 मिनट और, वो चावलों को दम देते हुए बोली तो ध्यान रिमोट वहीं फेंक कर किचन में चला है। इंशाल पर नजर पड़ते खुद ब खुद दरवाजे पर रुक गया कदम। ब्लैक सादा से गर्म सूट पर ग्रे स्वेटर के साथ दुपट्टे से बेनियाज आस्तीने कोहनियों तक चढ़ाए पूरी तरह काम में मगन थी। ध्यान की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर कुछ पल वहीं खड़ा इसे देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए दबे कदमों आके पड़ा, फिर मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर पड़ा ब्लैक दुपट्टा आहिस्ती से उठाकर गले में डाला और चलता हुआ बिल्कुल इसके सर पर पहुँच गया। चावलों को दम देने के बाद जैसे पलटी पूरी तरह ध्यान शाह से टकरा गई। इसे अपने इतने करीब देखकर दिल एक बारगी में धड़का। खुद को गिरने से बचाने को इसकी ब्लैक शर्ट थामना चाहिए तो दुपट्टा हाथ लग गया। एकदम करंट खाकर पीछे हटी। अपनी सहूलत को कुछ वक्त पहले जो उसे उतार कर साइड पर रखा था, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ध्यान की कस्टडी में था। इसे इस वक्त ध्यान से ढेरों शर्म महसूस हुई, इसलिए फ़ौरन दूर हटकर दीवार से लगी
اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے نظر جھکا لی۔ وہ جو اس کی پل پل بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا، اس کے انداز پر بھرپور کہکا لگا بیٹھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، اپنا ایک ہاتھ دیوار دوسرا کمر پر ٹکائے اس پر جھکا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ اسے بھرپور نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے انجان نے کی زبردست ایکٹنگ کی اور پرشوق لہجے میں پوچھا، انشال پہلے تو پوری طرح سٹ پٹائی، پھر اسے غصے سے کھورتی آگے بڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے دیان نے ہاتھ بڑھا کر راستہ روک دیا۔ دیان پلیز جانے دے مجھے، اس کی پرشوق نگاہوں سے کنفیوز ہو کر بولی۔ اگر نہ جانے دیا تو؟ اس نے دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھا اور باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا۔ انشال نے ایک پر نظر اٹھا کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، کیا نہ تھا ان آنکھوں میں، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، ایک پیار بھرا مان، پیار کی روشن قندیلیں آنکھوں میں لو دے دے خواہشوں کے جگنوں۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ دوپٹہ واپس کرے میرا۔ کب سے وہ اس کے سامنے ایسے دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی، کچھ اور نہ سوچا تو اس کی خود پر جمی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر اور اس کا دھیان بٹانے کو دوپٹے کا تقاضا کر ڈالا۔ لے لو، میں نے انکار کیا دینے سے؟ وہ مزید اس پر جھکتے ہوئے بولا تو انشال نے جلدی سے اس کے گلے سے جھولتے اپنے دوپٹے پہ گرفت مضبوط کی، لیکن اگلے پل بری طرح سے پٹاتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیے، دھیانی نہ کر پائے اور دھیان اس کے اتنے قریب چلا ہے کہ دونوں کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ باقی بچا تھا۔ اس چکر میں اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتی تو بدلے میں سے پورے کا پورا دھیان شاہ کا ہونا پڑتا، اور یہ رسک وہ کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ کبھی تو خوش کر دیا کرو بے دل لڑکی، دھیان اس کے ارادے بھانپتے مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو خوش کری ہوں نا آپ کو، اتنے مزے کا کھانا کھلا کر، وہ دم پر رکھی بریانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دھیان نے بری طرح اسے گھورا۔ میں اس خوشی کی بات نہیں کر رہا۔ نروٹھے چہرے سے چمکتی مصنوعی ناراضگی کے یقین بھرے احساس میں کیسی واضح طلب تھی، سے پورے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ تو پھر کس خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ اس خوشی کی، گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اسے بھرپور نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے حیا سے سرخ چہرے پر وہ جھکا۔ دھیان، وہ ایمان اس سے پہلے کہ اپنی خواہشات کو اپنی جامہ پہناتے اس کے ساتھ گستاخی کی جرات کرتا، انشال کی آواز نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انشال نے اسی موقع کو غنیمت جانا اسے پرے دھکیلتے کی تن سے بھاگے۔ وہ پہلے تو اچانک پڑنے والی اس افطار پر بری طرح سے چکرایا، پھر جب بات سمجھ آئی تو ہاتھ کا مکہ بنا کر بری طرح دیوار پر مارتے دانت پیسے۔ اتنا بڑا فراڈ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں انشال۔ وہ اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ سوات کی خوبصورت وادی میں اس وقت عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان گھمسان کی رنگ جاری تھی۔ یہ عسکریت اور شدت پسند اس روپرور وادی میں تخریب کاری پھیلانے اور یہاں کے قریب عوام کا امن و سکون تباہ کرنے کے در پر تھے۔ اس تخریب کاری کے عمل کو روکنے کے لیے پاک فوج کے جوانوں کی بھرپور کوششیں جاری و ساری تھیں۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر کئی چیک پوسٹ قائم کیے گئے تھے تاکہ ان شدت پسندوں کی نقل و حرکت کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ ان چیک پوسٹوں پر فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری، سیکیورٹی فورسز اور مقامی پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ دھیان شاہ بھی ان پوسٹوں میں سے ایک پر تعینات تھا اور ایک ذمہ دار آفیسر کی طرح اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھا رہا تھا، اور یہاں امن و آچی کے خواہاں شہریوں کی امن و سلامتی کی بحالی میں مصروف عمل تھا۔ سوات کے بہادر اور گیور عوام بھی اس جاری آپریشن میں ان کے مکمل تعاون فراہم کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ملٹری آفیسر اپنے بھرپور قیادت اور عوام کے تعاون کے باعث کئی شدت پسندوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور تخریب کاری کے کئی منصوبے بھی ناکام بنا دیے گئے تھے۔ اس لیے سوات میں پہلے کی نسبت کافی امن تھا۔ دھیان کو گھر آئے بھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب فون پر اسے فوراً واپسی کا حکم ملا۔ چند عسکری پسندوں نے حملہ کر کے ایک چیک پوسٹ کو بم دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے کئی جوان اور پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عسکریت پسندوں نے ایک اور چیک پوسٹ بھی دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی، تو اس لیے دھیان شاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً واپسی کا آرڈر بھی جاری کیا گیا، کیونکہ جس چیک پوسٹ کو اڑایا گیا تھا وہاں بڑے بڑے ملٹری آفیسر تعینات تھے۔ تقریباً سبھی اس میں شہید ہو گئے، جو باقی بچے بری طرح زخمی تھے۔ انشاءاللہ جلدی سے میری پیکنگ کر دو، مجھے ابھی اور اسی وقت ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ دھیان نے اس کی گود میں کھیلتی مان کو تیزی سے اٹھاتے ہوئے حکم جاری کیا، تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا آئے ہوئے، یونیفارم جوں کا تو جسم پر زیب تن تھا، اتارنے تک کا موقع نہیں ملا کہ نئے آرڈرز جاری ہو گئے۔ ابھی تو آپ آئے ہیں ڈیوٹی دے کر، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو پریشانی ہوگی سن کر۔ شام کے 7 بج رہے تھے، جنوری کی شاموں میں ویسے ہی رات کا گمان ہونے لگتا، رات کی سیاہی میں خاموش جہاں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں دھیان شاہ کا جانا اسے کسی بڑے خطرے کا الارم سنا رہا تھا۔ تم میرے ضروری سامان بیگ میں ڈالو، بتاتا ہوں۔ اور یہ پریشان کیوں ہو رہی ہو اتنی؟ اس کے چہرے کی ہمائیاں اڑی دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ آپ جب تک بتائیں گے نہیں میں پیکنگ نہیں کروں گی، بھیگتے لہجے میں بولتے ہوئے بیٹھ کے کونے پر ٹک کے۔ گویا پیکنگ کا کوئی ارادہ نہیں، مجبوراً دھیان کو اسے سب بتانا پڑا کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب اس قسم کے حالات کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھنا تھا، دلیری، بہادری، جرأت مندی اور نڈرپن کا ثبوت دینا تھا۔ لیکن انشال کی جو حالت تھی، کاٹو تو لہو نے سارے جسم کا خون گویا اس کے ایک پل میں نچڑ گیا تھا۔ خوف کے باعث رنگت سفید پڑ گئی، آنسو چھلک چھلک کر چہرہ بھگونے لگے۔ دھیان نے لب بھیجتے ہوئے ایک نظر اس پاگل لڑکی پہ ڈالی، پھر آہستگی سے ایمان کو بیڈ پر ڈالتے دھیرے دھیرے چلتا اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھا اور بہت نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ ملٹری آفیسر دھیان شاہ کی بیوی اتنی کمزور ہوگی، مجھے افسوس ہو رہا ہے انشال، تم سے بہادر تو میری بیٹی ہے، دیکھو کتنی خوش ہے وہ۔
وہ ایمان کی طرف اشارہ کرتے بولا جو اپنے سرخ و سفید ہاتھوں سے چھوٹی نازک سی پاؤں کی انگلیاں تھامے انہیں منہ تک لانے کی ناکام کوشش میں بے وجہ مسکرائے جا رہی تھی۔ ساڑا گڈو بھی یہی کچھ کرتا، کچھ نہیں، ہاتھ پاؤں پکڑ کے سدھا منہ میں ڈالتی تھی پہلے، اب تو نہیں ہوگی۔ اب کیا کرتی ہے، اب نا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نا خود کو نا وہ ننو کراتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے اپنے آپ کو، جیسے بندہ تھپکتا نہیں ہے بچے کو، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی تھپکتی ہے اللہ کر کے نا۔ میں اس کو کہتی تھی، میں کہا گڈو میں تینوں کھا جانا کسی دن۔ میں بہت کمزور ہوں دیان، میں بہت ڈرپوک، اب میری آزمائشیں بھی ختم تو نہیں ہوئی جو پھر سے نئی آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ دیکھو انشال، مصائب، مشکلات، غم اور دکھ، یہ سب آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو ان حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ دیان نے ہولے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے سمجھایا، لیکن مجھے نہیں بننا بہادر، اور نہ ہی مقابلہ کرنے کی سکت ہے مجھ میں۔ آپ بس منع کر دیں، دن میں جتنا کام کرنا کر لیں، مگر رات میں نہیں، اور بہت ضروری تو نہیں ہے نا جانا، کوئی اور بھی تو آپ کی جگہ ڈیوٹی دے سکتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ مشکل وقت میں قوم کی محافظ پناہ گاہیں تلاش نہیں کرتے میری جان، بلکہ خود پناہ مہیا کرتے ہیں اور بنتے ہیں۔ میں اس قوم کا ایک ایماندار محافظ ہوں انشال۔ اس ملک کے ساتھ خیانت نہ کبھی کر سکتا ہوں، نہ کروں گا۔ میں نے ہمیشہ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے قیام کے لیے جدوجہد کی، اور اس وقت بھی مجھے اپنے وطن سے فتنہ، فساد، بغض اور عداوت، تعصب و تنگ نظری کی آتش کو سرد کرنے کے لیے پکارا گیا، اور میں اس پکار پر لبیک ضرور کہوں گا۔ جہاں تک تمہارے ڈر و خوف کا تعلق ہے، میں صرف اتنا کہوں گا انشاءاللہ کہ اس وقت میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی کڑا امتحان ہے۔ آزمائش تم پر بھی ہے، اور مجھ پر بھی طاقت کا استعمال تمہیں بھی کرنا ہے، اور مجھے بھی۔ فرق اتنا سا ہے کہ مجھے وطن کے شرپسند اور مفاد پرستوں سے جنگ کرنا، اور تمہیں اپنے اندر کے کمزور انسان سے لڑنا۔ مجھے پورا بھروسہ اور اپنے خدا پر یقین ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم دونوں کامیاب ہوں گے۔ بھرپور یقین اور بے پناہ ایمان کے ساتھ اٹل لہجے میں وہ سمجھا رہا تھا۔ دیان، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ اس کے سینے سے لگ کر رو دی۔ اپنا سب کچھ تو وہ کھو چکی تھی، اب دیان شاہ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ظاہری بات ہے میں شہید اور تم شہید کی بیوہ کہلاؤ گی۔ دیکھ لو کتنا اچھا تمہارا دیان شاہ، بیٹھے بیٹھائے اتنے بڑے مرتبے پر فائز کر رہا ہے تمہیں۔ دیان نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے بھرپور باہوں کے گھیرے میں لے کر شرارت کی۔ اللہ نہ کرے، اس نے فوراً ہاتھ منہ پر رکھا۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ بے وقوف، یہ سعادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دیان اس کی بھیگی آنکھوں میں پیار سموتے ہوئے بولا۔ تو انشاءاللہ نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سعادت، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ دیان نے حیرت سے اسے دیکھا، پریشانی چہرے پر سوا تھی۔ وہ اسے اپنے لیے پریشان اچھی لگی، چیچا روک لے، قید کر لے ان لمحوں کو اپنی آنکھوں میں، جو اب اس کے قیمتی متاع حیات تھے، لیکن جن فرائض کی ادائیگی کے لیے اسے پکارا گیا تھا وہ بھی از حد ضروری تھے۔ انشاءاللہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، اور میرے لیے دعا کرنا کہ جس مشن کے لیے میں نکلا ہوں وہاں سے کامیاب لوٹوں۔ میرے لیے دعا کرتی رہی نا، تو مجھے یقین ہے تمہاری دعائیں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ بیڈ پر لیٹی ایمان کو پیار کرتے ہوئے بولا تو انشاءاللہ کے لیے آنسو پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اس نے ضبط کیے رکھا۔ دیان شاہ کو وہ آنسو کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی بے آواز روتی۔ السلام علیکم سر۔ ابھی بھی متاثرہ جگہ پر پہنچا تھا، اس کی پوسٹ کا ولید اسے دیکھتے استقاع۔ کیا صورتحال ہے ولید؟ دیان نے حالات کا جائزہ لینا چاہا۔ سر، آپ کے جانے کے تقریباً 10 منٹ بعد ایم پی چیک پوسٹ میں ایک شخص نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ چیک پوسٹ پر تعینات اہلکاروں نے اسے روکا، جس پر اس نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوں گی سر، جو زخمی ہیں وہ سب خراب حالت میں، بہت کم چانسز ہیں ان کے بچنے کے، ولید نے بتایا تو اس نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے۔ اس کے چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے، زخمی درد سے کرا رہے تھے۔ پاک فوج کے جوان جلدی زخمی اور جامِ شہادت نوش کرنے والوں کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے، بکھری انسانی اعضاء احتیاط سے کپڑوں میں لپیٹ کر محفوظ کر رہے تھے۔ اس کے وہ ساتھی جو کچھ دیر پہلے صحیح سلامت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اس وقت ابدی نیند سو رہے تھے۔ ولید، چیک پوسٹ اور اس سے ملکہ تمام علاقے کو گھیرے میں لے کر تمام راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر دو۔ ڈیوٹی پر موجود تمام جوانوں سے کو الرٹ رہے، یاد رہے کوئی بھی مشکوک شخص علاقے میں داخل نہ ہونے پائے۔ دیان شاہ نے فوری ہدایت دی، کیونکہ عسکریت پسندوں کی طرف سے انہیں حملے کے لیے پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا۔ چیک پوسٹ سے باہر گزرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ دیان شاہ کی ہدایت پر 1 گھنٹے کے اندر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے چیک پوسٹ کے ارد گرد اور اس سے ملکہ تمام علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے اپنی کوششیں تیز تر کر دی۔ چیک پوسٹ تک آنے والے تمام راستوں پر رینجرز کے دستے تعینات کر دیے گئے۔ رینجرز کی بھاری نفری اس وقت علاقے میں گشت کر رہی تھی۔ حملے کے خدشے کے پیش نظر علاقے کی عمارتوں اور چھتوں پر پولیس اور جوان چوکس کھڑے تھے۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کو بھی الرٹ کر دیا گیا تھا، سادہ کپڑوں میں بھی تعینات کئی اہلکار چوکس پھیر رہے تھے۔ گویا دیان شاہ کا پورا مقصد ان کا اگلا منصوبہ ناکام بنانا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو وارن کیا کہ وہ چوکس رہیں۔ چیک پوسٹ میں واپس آ کر چارج سنبھالا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوات کی خوبصورت وادی میں کچھ عرصے سے دہشت گردی اور مزاحمت کاری کا سلسلہ جاری تھا۔ کئی معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان اور سب سے بڑھ کر وہ جو اس وادی کی حفاظت پر معمور جہاد میں مصروف عمل تھے، ان شدت پسندوں کی فائرنگ اور بم دھماکوں کی زد میں آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آخر کب تک انہیں یہ سب کچھ سننا، دیکھنا اور سہنا پڑے گا؟ نہ جانے ان انتہا پسندوں کا مقصد اور نصب العین کیا تھا؟ کیوں یہ اپنے سینوں سے ایمان کی دولت نکال کر انہیں بم بارود سے بھر رہے تھے؟
اپنی نسلوں کو قرآن کا درس دینے کی بجائے ان کے ننھے منھے ہاتھوں میں بندوق و کلاشنکوف تھما کر انہیں بے راہ روی کی جانب مائل کر رہے تھے۔ کیوں یہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے تھے، جس میں کسی کی جان پر ناحق ظلم کرنے سے منع کیا گیا؟ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ لیکن یہاں تو ان عسکریت پسندوں کے ہاتھ کئی انسانوں کے خون سے رنگ چکے تھے، اور بدلے میں اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ رہا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، صرف چند پیسوں کی عوض یہ لوگ اپنی جانیں تک ہارنے کو تیار تھے۔ انسان جس اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، ان کے نزدیک خدا کی طرف سے دیے اس درجے کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں۔ اس مقام کو کیسے بے مقام کیا جا رہا تھا، کس طرح اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، لیکن نہیں، شاید ان کے نزدیک یہ جہاد تھا، انسانیت کا قتل جہاد تھا، ناحق خون ریزی اور غارت کری جہاد تھا۔ لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے امن و سکون کو تباہ کرنا، ان کی اخلاقی اقدار پامال کرنا، ان کی نظر میں جہاد تھا۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی جان پر بھی ظلم کرنا ان کے لیے جہاد تھا۔ خود کو بم بارود دھماکوں سے اڑانا یہ جہاد تھا۔ پتہ نہیں کیا مینٹالٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی، شاید میرا خیال ان لوگوں کو مینٹلی وہ اتنا وہ کیا ہوتا ہے، ان کی برین واشنگ کی ہوتی ہے کہ بیچارے صحیح غلط دا فرق ہی بھول جاندے۔ قرآن تو جہاد کا پہلا اصول یہی بتاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے قتال سے اجتناب کیا جائے، صلہ رحمی سے کام لیا جائے۔ صرف ناگزیر حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر یہ ان کا کون سا جہاد ہے جس کا راستہ تباہی کی طرف جاتا تھا؟ اس نے سختی سے اپنی کنپٹیاں دبائی تھیں، ذہنوں کے ضیاء پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دھیان شاہ کی یہاں پوسٹنگ کے بعد یہ پہلا سنگین واقعہ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا۔ اس سے پہلے شدت پسندوں کی جانب سے فائرنگ اور ہراساں کرنے جیسے چھوٹے موٹے واقعات تقریباً روز ہی ہوتے ہیں۔ جوانوں کی موت پر اس کا جگر چھلنی تھا، دل کٹ رہا تھا۔ ابھی میں نہیں سوچا کہ گرداب میں گرا تھا جب موبائل پر بیپ بجی۔ ہاں انشاء نمبر گھر کا تھا، اس لیے فوراً یس کیا۔ دھیان، آپ ٹھیک ہے نا؟ انشال کی رندھی آواز ابھری۔ پاگل لڑکی، اتنی رات میں یہ پوچھنے کے لیے فون کیا؟ دھیان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 12:30 ہو رہے تھے۔ بتائیں نا، اس کی فکر میں ڈوبی آواز پھر ابھری۔ تینوں دن رات دی پئی اتھے جان اٹکی پئی۔ ٹھیک ہوں، اور تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ جتنا ٹینس تھا، انشال کے فون سے ٹینشن پل بھر میں کفور ہو گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ درد تو نہیں لگ رہا؟ دھیان نے پوچھا۔ نہیں۔ شیور؟ جی، بھولے سے بولی۔ گڈ، اب ایسا کرو، جلدی سے اچھے بچوں کی طرح کلمہ پڑھو اور سوچو۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ اس کی آواز میں نمی دھیان نے واضح محسوس کی۔ جب تم بلاؤ گی۔ ابھی آ جائے دھیان پلیز، پرو پڑی۔ ابھی آ جاتا ہوں دھیان کی جان، وہ مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں بولا، فون بند کر دیا۔ ہلکی خسر پسر شرابے فوراً الرٹ ہوا، باہر نکل کر دیکھا تو ولید ایک ضعیف العمر شخص سے الجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ولید، یہ بابا جی کون ہے؟ دھیان نے جاننا چاہا۔ رات کے اس پہر اتنی تاریکی میں جاری آپریشن کے دوران اس بوڑھے شخص کی موجودگی کچھ مشکوک لگی، حالانکہ وہ کہیں سے بھی دہشت گرد نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر پھیلا موت کا جیسا خوف، جسم کی کپ کپاہٹ، ڈر و خوف کا ہاتھ تک یہ لرزتا کمزور وجود ماتھے کی پریشان چکنے سے بہت پورے اسٹائل بنا رہی تھی۔ تسی سارے جڑے نہ اڑ جانا بم دے نال۔ سر یہ شخص اسی گاؤں کا رہنے والا، نہ جانے سے اتنی رات میں کیا سوچے یہاں چلا ہے؟ میں تو پوچھ کے تھک گیا ہوں، کچھ بتاتے نہیں، ایک ہی رہتا ہے زبان پر، بڑے افسر سے ملنا۔ سر آپ خود ہی بات کر لیں اسے۔ ولید نے تفصیل بتائی تو اسے بے طرح حیرت ہوئی۔ جو شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، رات کے اس پہر اتنی سخت سیکیورٹی میں اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا، دھیان شاہ کے لیے بڑا پریشان اور حیران کن لمحہ تھا۔ کیا بات ہے بابا جی، کیوں ملنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، وہ بھی اتنی رات میں؟ دھیان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے متانت سے پوچھا، لیکن وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا۔ ابا نے کیا ہے، ہٹ جا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا۔ دھیان اور ولید دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ بوڑھے کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، آنکھیں خوف سے ابل رہی تھی۔ دھیان نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر آنسو کا سیلاب رواں تھا، بوڑھی آنکھوں میں خوف پنہاں تھا۔ آدھی رات کے وقت بابا جی کا نزول، اوپر سے موت جیسا خوف و ہراس، پھر جس طرح وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، یہ سب دھیان شاہ کو ٹھٹکانے کے ساتھ ساتھ اسے بڑے خطرے کا سگنل بھی دے رہا تھا۔ انی دیا پھر کچھ قدم چوکلا یا بڑے تو بھی بامد نہ لٹنا چاہنا۔ بابا جی آپ اتنا گھبرا کیوں رہے، کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ دھیان شاہ نے نرمی سے پوچھا تو اس کا رنگ پک پڑ گیا، جسم کی کپ کا پہاڑ میں خوف کا عنصر غالب آنے لگا۔ چہرے پر پھیلی زردی سفیدی کا روپ تھار گئی، آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں سے دیکھتا رہا، ایک دم نہ جانے سے کیا ہوا، دائیں بازو کی آستین کا بٹن اپنے کپ کپاتے لرزتے کمزور ہاتھ سے ہولے ہولے کھولنے لگا۔ دونوں حیرت سے اس کی حرکات دیکھتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بازو کا ڈھیلا ڈھالا کف فولڈ کرتا کوہنیوں تک آیا۔ یہاں پہنچ کر اس کے ہاتھ کچھ پل کر رکے، کپ کپائے، اگلے لمحے اس نے تیزی سے آستین اوپر کر دی۔ ولید کے ساتھ ساتھ دھیان شاہ بھی جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا، آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پل آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھی وہ قیامت کی گھڑیوں سے کم نہ تھا۔ موت سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو تو قیامت خود بخود آنکھوں میں گھومنے لگتی ہے۔ بوڑھے شخص کے بازو پر بندھا ٹائم بم ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ دھیان شاہ کے قدموں میں گرا وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے شاکنگ تھا۔ بوڑھے شخص کے خوف و ہراس کی وجہ اس کی سمجھ میں آئی، شدت پسندوں کا اتنا سیکیورٹی انتظام دیکھ کر جب مقصد پورا نہ ہوا اور کچھ بننا پڑا تو انہوں نے اس غریب بوڑھے کے شخص کا سہارا لے کر اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا
اور اپنے مقصد کی تسکین چاہیے، لیکن وہ شاید بھول کے کہ مارنے والے سے بچانے والا کہیں بڑا۔ دیان نے آگے بڑھ کر سہارے سے چیئر پر بٹھایا جو موت کے خوف سے پہلے مار رہا تھا۔ ولید، بم ڈسپوزیبل اسکواڈ سے کو فوراً لوٹو۔ دیان نے چلاتے ہوئے حکم جاری کیا۔ بم پھٹنے میں صرف 7 منٹ باقی تھے۔ یہ 7 منٹ سب کی زندگی اور موت دونوں پر بھاری تھے۔ ولید کی فون کال پر 2 منٹ کے اندر بم ڈسپوزیبل اسکواڈ پوسٹ میں پہنچی۔ نیم جان ہوتے بوڑھے کے بازو پر بندہ بم چیک کیا۔ 4 منٹ 3 سیکنڈ ابھی باقی تھے۔ آہستہ آہستہ بہت احتیاط سے اس کے کمزور وجود سے لپٹی موت کے نشان مٹا کر اسے زندگی کا پروانہ سنا دیا گیا۔ تھینک گاڈ، دیان بے اختیار بولا۔ سر، ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ان کا یہ وار خطا گیا، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح کہہ رہے تم، اب ہمیں پہلے سے زیادہ چوکس رہنا ہوگا۔ پھر وہی ہوا، 2-3 گھنٹے بالکل خاموشی سے گزر گئے۔ شدت پسندوں کی جانب سے اس دوران کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ نماز فجر سے کچھ پہلے پھر مزاحمت کاروں نے پوسٹ کے عین اوپر ہیلی کاپٹر سے شدید فائرنگ کی، لیکن یہ کوشش بھی عمارتوں کی چھتوں پر الرٹ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دی اور ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ دور کہیں مسجد میں مؤذن کی آواز سے دیان شاہ کی ہدایت پر کچھ دیر کو جاری آپریشن روک دیا گیا۔ سر، مزاحمت کار اس کمزوری سے فائدہ بھی اٹھا سکتے، انٹیلیجنس آفیسر ریحان نے خدشہ ظاہر کیا۔ روزے میشر کے جان گداز بود اور لیس پرستش نماز بود۔ ریحان، نماز کمزوری نہیں طاقت ہے، ستون ہے، ایمان ہے ہمارا، اور یہی ایمان یہی طاقت ہمارا دفاع کرے گی۔ ویسے بھی اللہ کے سچے بندوں کو کسی کا ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگ نماز کی تیاری کرو، ہم کھلے میدان میں ایک ہو کر دشمن کے سامنے ڈٹ کر باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اگر تمہیں اندیشہ کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں گے تو کیوں بھول رہے ہو کیا اس وقت ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں مصروف عمل ہیں؟ پھر میرے رب نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب خود مہیا کر رکھا ہے، اس لیے مضبوط چٹانوں جیسا دمخم اپنے اندر پیدا کرو۔ زندہ رہے تو غازی، موت آ گئی تو شہید کہلائیں گے۔ اس لیے ان دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ ضرور ہمارا مددگار ہوگا۔ دیان شاہ کا لہجہ ایمانی نور سے چور تھا۔ نماز میں غفلت تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے موت اس کے سر پر کیوں نہ کھڑی ہو۔ چیک پوسٹ کے بالکل سامنے کھلے میدان میں سارے جوان ہر قسم کے خوف کو بلائے طاق رکھے دیان شاہ کی امامت میں صفے باندھے اپنے رب کے حضور سربت سجود تھے۔ چاروں جانب اجالا ہی اجالا، نوری نور برس رہا تھا۔ اللہ کے بندوں کے چہرے نور میں نہائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیان شاہ کی روح پر آواز سوات کی وادی میں گونجی۔ بس یہی ایک لمحہ بزدلوں کی طاقت بنا اور انہوں نے اپنے بزدلانہ پن کا بھرپور مظاہرہ کر کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ سجدے میں گرے دیان شاہ کا وجود اس پل کئی فٹ بلندی تک پرواز کرتا ہوا بالآخر زمین بوس ہو گیا۔ یا اللہ خیر، فائقہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اے اللہ، اڑ گئی دیان شاہ۔ اللہ نے بندے نو عقل بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی، نماز کسی حالت میں معافی نہیں ہے، عقل دے انے ہو، ادھے کر کے پڑھ لو، ادھے پہلے باجماعت پڑھ لو، ادھے پھر پڑھ لو، حد ہو گئی۔ اللہ پاک نے میدان جنگ میں آسانیاں بھی دیمی ہیں۔ آپ ہیں مسز دیان شاہ؟ ایمرجنسی روم کی دیوار کے ساتھ ایمان کو ساتھ لگا اور مسلسل آنسوں کے ساتھ دعاؤں میں مشغول کھڑی تھی۔ جب روم کا دروازہ کھول کر وائٹ شرٹ میں ملبوس شخص باہر آیا اور پوچھا، جی؟ اس کا دل دھڑکا، کالی چادر میں لپٹا صرف سر ہسپات میں ہلا۔ بیٹے، اللہ بہت غفور و رحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کے ہسبینڈ کو بہت بری کنڈیشن میں یہاں لایا گیا تھا، دونوں بازو اور ٹانگیں بری طرح زخمی تھی، دماغ پر بھی گہری چوٹیں آئی تھیں، ان کا پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ ہم تو خود ان کی کنڈیشن دیکھ کر سخت پریشان بلکہ مایوس ہو گئے تھے، لیکن خدا نے شاید اس بچی کے صدقے ان کی جان بخشی، سلامت رکھی۔ ابھی وہ صحیح حالت میں نہیں ہے، لیکن حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل بتائی تو بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ نہ جانے دیان شاہ اس کی کون سی نیکیوں کا ثمر تھا۔ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد وہ یاسین پڑھی تھی۔ دیان شاہ کی سلامتی کے لیے نم آنکھوں کے ساتھ دعا کرتی۔ جب فون پر اسی المناک خبر سنائی کہ اس کی جیسے دنیا اندھیر ہو گئی، دل دھڑکنا بھول گیا، سانسوں نے بھی پل بھر میں ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ جانے شخص نہ جانے کب اس کے روم روم میں بس گیا تھا کہ اس سے جدائی کا دکھ ہی سہانے رو تھا۔ اس وقت اسے اب تک دھڑکتے دل ڈوبتی سانسوں سمیت اس شخص کی سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں کر چکی تھی۔ اس ایک دیان شاہ کے لیے وہ اپنی زندگی تک اسے سونپ دینے کو تیار تھی۔ اچھا جی، کیا بات ہے، لگتا کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا۔ فائقہ بیگم میں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھی تو احسان شاہ بھی جاگ گئے۔ ان کا چہرہ آنسوں سے تر و خوف کا سما پیش کر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ڈراؤنے خواب نے گہری نیند سے بیدار کیا۔ احسان، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، ضرور وہ کسی مشکل میں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ تکلیف میں ہے۔ فائقہ بیگم احسان صاحب کا بازو تھامے خوف سے لرز رہی تھی۔ لگتا ہے تم خواب میں ڈر گئی ہو، لو پانی پیو۔ احسان شاہ نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگا جسے وہ کٹا کٹ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ خالی پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سائڈ پر رکھا اور پوچھنے لگے۔ احسان، میرا بچہ زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ پکار رہا تھا، بلا رہا تھا مجھے۔ میرے بچے کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائیں، اس سے کہیں واپس آ جائے، ایک بار واپس آ جائے، ڈھونڈ لیں اسے احسان، کہیں سے بھی پتہ کروائیں، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ فائقہ بیگم کے منہ سے ادا ہوتے بے ربط جملوں میں اپنے بچے کے لیے صدا تھی۔ ان کا دل کیسے نہیں دھڑکا تھا؟ ماؤں کے خدشے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ غلط نہیں دھڑکا تھا، ماؤں کے خدشے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ کہاں سے ڈھونڈوں اسے، کدھر سے پتہ چلاؤں؟ مجھے بتا کر گیا جو میرے کہنے پر ہی واپس لوٹ آئے گا۔
آپ کہیں سے بھی پتہ کریں، بس مجھے میرا دھیان لا کر دیں. ایسا کریں پولیس میں رپورٹ درج کروا دیں، وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی انہیں. فائقہ بیگم کا دماغ بھی اس وقت بالکل ماؤس ہو گیا. کیا کہوں پولیس سے جا کر کہ میرا بیٹا اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر کہیں چلا گیا؟ براہ کرم اسے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. احسان شاہ نے طنز مارا، حالانکہ فائقہ کی حالت سے وہ خود کافی پریشان ہو گئے تھے. سوات میں جاری جنگ ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. آئے روز اخبارات ٹی وی میں بم دھماکوں فائرنگ جیسے واقعات دیکھتے اور سنتے چلے آتے، اس لیے دل کے کونے میں خوف پناہ تھا. احسان مجھے نہیں پتا، کہیں سے بھی پتہ کروا. 1 سال ہونے کو ہے مجھے اپنے بچے کی شکل دیکھے ہوئے. مجھے تو لگتا ہے کہ میں یہ ارمان لے کر ہی دنیا سے چلی جاؤں گی. میرا دھیان اپنی ماں سے عمر بھر کے لیے روٹ گیا. وہ باقاعدہ رونے لگی. تمہیں صرف اپنے بیٹے کی فکر ہے. اس ماں کو بھی دیکھو جو اپنی دونوں بیٹیاں کھو کر بھی زندہ ہے. کیسے صبر سے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہی ہے. کبھی اف تک نہیں کی، کبھی حرف شکایت زبان پر ہی لائی. ایک تم ہو جسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے، صرف اپنی غرض ہے تمہیں. تم ماں ہو تو وہ بھی ماں ہے. وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے تڑپتی ہوگی جیسے تم تڑپ رہی ہو. وہ بے بس تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے میری بیٹی لا دو. جب غلطی کی فائقہ بیگم تو سزا بھی بھگتو، میں کچھ نہیں کر سکتا. احسان صاحب نے احساس دلایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا کے. مسلسل 1 گھنٹے سے وہ دھیان شاہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھی بے آواز روئی جا رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی کی گاڑی سے گھر اتار کر گئی تھی. حالت اس کی خطرے سے باہر تھی، لیکن پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا. ان چال سے اس کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مسلسل روئی جا رہی تھی. اور دھیان شاہ بہت محبت سے اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا. آنکھوں سے بھیگا چہرہ، آنکھوں کے سرخ ڈورے جو کئی جگہوں کے گواہ تھے. تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ. وہ تو چند دن میں کمزور ہو گئی تھی. یہ فکر دھیان شاہ کے لیے تھی جب بھی وہ مسکرا رہا تھا. ویسے دھیان شاہ دور فٹے منہ تیرے تھے. وہ ویک کے تینوں تڑفی جا رہی تے کو دند کڑی جا رہا. بندہ داندی پان دے ویدہ دے. انجان مجھے لگتا ہے تم میری جان لے کر چھوڑو گی. اس کی خوبصورت بھینکی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نقاہت سے بولا. دھیان وہ چلائی. آگے وہ تکلیف میں تھی، وہ اسے اور اذیت دے رہا تھا. جس رفتار سے تم آنسو بہاری نا، اس سے مجھے یہی لگتا ہے. وہ بولا. ان چال کو بھی احساس ہوا کہ اس طرح وہ اسے اور تکلیف دے رہی ہے، اس لیے فوراً آنسو صاف کیا. بہت شوق تھا نا آپ کو جانے کا، دیکھ لیا انجام. اس لیے منع کری تھی آپ کو، اگر کچھ ہو جاتا تو. اور میں نے تم سے کہا تھا نا تمہاری دعائیں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گی. دیکھ لو زندہ سلامت تمہارے سامنے ہو. اور یہ زخم، یہ کچھ بھی نہیں. انچال نے پٹیوں میں جکڑے وجود کی جانب اشارہ کیا. یہ زخم اس لیے کہ ان زخموں پر تم نے مرہم رکھنا ہے. دھیان مان سے بولا تو ان آنکھوں کی تپش برداشت نہ کر سکی جن میں محبت، یقین، مان سب کچھ تھا. اچھا اب زیادہ بولے نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا بولنے سے. یہ دعائیں کھائیں اور آرام کریں. انشال نے اس کے سہارے سے اٹھا کر دوا منہ میں رکھی اور گلاس لبوں سے لگا دیا. جسے پی کر پھر سے لیٹ گیا. انشال کمبل اچھی طرح اس پر ڈال کر باہر آ گئی. دعاؤں کے زیر اثر شام دیر تک سوتا رہا. 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی. ایمان کو اپنے قریب کھیلتا دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھا. جب بائیں بازو پر شدید دباؤ پڑا، تکلیف کے احساس سے پھر سے تکیے پر سر گرا دیا. انشال جو دروازے کے پیچھے کھڑی سے دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی اس تک آئی. یار کتنا مجبور ہوں، اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کر سکتا. دھیان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. وہ سفید پٹیوں میں جکڑے دونوں بازو نہ ہلا سکتا تھا، نہ اس سے کوئی کام لے سکتا تھا. کیوں مجبور ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ انشال نے مسکراتے ہوئے ایمان کو اٹھا اس کے سینے پر لٹا دیا. وہ بے اختیاری سے پیار کرنے لگا، پھر تشکر امیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. بس آج کے لیے اتنا ہی. جب ٹھیک ہوں گے تو جی بھر کر پیار کر لیجیے گا اسے. اب جلدی سے اٹھیں، میں منہ ہاتھ دھلواؤں آپ کا، پھر یہ سوپ بھی پینا. ایمان کو بیڈ پر بٹھا کر اسے سہارے سے اٹھاتے ہوئے وہیں منہ دھلوایا اور اس کے لیے اچھی طرح سے خشک کرنے کے بعد چمچ سے سوپ پلانے لگی. جب سائڈ ٹیبل پر پڑے دھیان شاہ کے موبائل کی بیل بجی. انشال نے نمبر دیکھا. فون آغا جان کا تھا. آغا جان کا فون ہے، اس نے بتایا. ٹھیک ہے تم یس کرو اور ان کو کچھ بھی مت بتانا. ایسے پریشان ہو گئے. دھیان نے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا. السلام علیکم آغا جان. وعلیکم السلام. کیسی ہو بیٹا؟ اور دھیان کیسا ہے؟ آغا جان نے اکٹھے دونوں کی خیریت پوچھی. نہ جانے کے دل دھڑک رہا تھا، کچھ ہوا ضرور ہے. ٹھیک ہوں آغا جان، اور دھیان بھی ٹھیک ہے، انشال نے جواب دیا. دھیان ٹھیک ہے نا انشال؟ پتہ نہیں کیوں تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے پھر پوچھا. ٹھیک ہے آغا جان، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں واضح پریشانی تھی جو انشال نے محسوس کی. پتہ نہیں کیوں وہ دوسری بار دھیان کا پوچھ رہے تھے. کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس کا دل دھڑکا. اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ بات کراؤ میری اس سے. وہ ہر صورت تسلی چاہ رہے تھے. دھیان کے اشارے پر اس نے فون اس کے کان سے لگا دیا. جی آغا جان میں بالکل ٹھیک ہوں. آغا جان کچھ نہیں ہوا مجھے. دھیان شاہ کی بھرپور آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی تو کچھ تسلی ملی. وہ بیٹا تمہاری ماں نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا. تم سخت زخمی ہو، کافی چوٹیں آئی ہیں. تو میں بس اس وقت سے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر دی، اس لیے تمہاری خیریت پوچھ رہا تھا. آغا جان نے بتایا تو وہ شوق میں آ گیا. مائیں کیسے جان لیتی ہیں؟ وہ سب بےطرح حیران ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ اپنی سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ اس نے بات ہی بدل دی. مبادہ کہ وہ کچھ اور ہی نہ پوچھ لیں. پورے 1 ہفتے کے بعد آج اس کی دونوں ٹانگوں اور بازو کا بائیں بازو کا پلستر کھلا. وہ خوش تھا کہ اب بغیر سہارے چل تو سکتا ہے، کیونکہ انشال کے سہارے کے بغیر وہ نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. یہاں تک واش روم تک جانا تو اوپر ہو جاتا، اور لیٹے لیٹے بھی کافی اکتا گیا تھا. عجیب بوریت و اکتاہٹ سوار تھی ان دنوں. دائیں بازو پر چونکہ کافی چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ زخم منتقل ہونے میں بھی کافی ٹائم تھا. دھیان پلستر اتر کے اس کا یہ مطلب نہیں آپ دھمالے ڈالنا شروع کر دیں. انشال نے اسے پورے گھر میں خوشی سے گھومتے دیکھ کر ڈانٹا. آج تو واقعی میرا دھمالے ڈالنے کو جی چاہ رہا ہے. پورا 1 ہفتہ جس اذیت میں گزرا وہ میں ہی جانتا ہوں.
میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا۔ آپ نے بھی تو میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا دیان، اب یہ میرا بھی اتنا ہی حق نہیں آپ پر، اب میرا اتنا بھی حق نہیں آپ پر۔ وہ ناراضگی سے پلٹنے لگی جب دیان شاہ نے بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ اس پورے کے پورے دیان شاہ پر تمہارا حق ہے، سمجھی؟ اور یہ حق دیان شاہ تمہیں سونپ چکا ہے۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوقی سے جھکا تو فوراً پیچھے ہٹی۔ آپ بھی آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، جو میں کہوں گی صرف وہی کریں گے۔ آرام سے بیڈ پر لحاف میں جائیے اور مجھے کام کرنے دیں۔ ابھی اتنا کچھ بنانا ہے مجھے آپ کے لیے اور آپ کی اس لاڈلی کے لیے۔ انشاءاللہ سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگانے کے بعد دیان نے کمبل خود پر پھیلایا۔ ایمان کیا کریے؟ دیان نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ کھیل رہی ہے لاؤنج میں، اس نے بتایا۔ ایسا کرو یہیں لے آؤ اسے، وہ بولا۔ انشاءاللہ نے غصے سے گھورا۔ دیان تنگ کرے گی آپ کو؟ نہیں تنگ کرتی، تم بس لے آؤ۔ تنگ کیا تو مجھے مت کہیے گا۔ ایمان کو اس کی گود میں بٹھاتے وارن کیا اور کمبل پھر سے دونوں کے گرد لپیٹ دیا۔ دیان کے ساتھ ساتھ اب ایمان بھی کمبل میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنا بایاں بازو آہستہ سے اس کے گرد پھیلاتے ہوئے پیار کیا۔ دیان کی گود میں آتے ہوئے کھلکھلانے لگی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا جب اسے اپنی شرٹ پر گیلا پن محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ آیا، جب سمجھ آئی تو غصے سے ایمان کو گھورا۔ گندا بچہ، یہ کیا کیا؟ پھر انشال کو پکارنے لگا۔ پہلی آواز پر وہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اندر کی صورتحال دیکھ کر بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، پلیز میرے حال پر رحم کرو، بیچارگی سے بولا، کیونکہ ایمان اس کی گود میں مستی جا رہی تھی۔ منع کیا تھا نا آپ کو، تنگ کرے گی، بات نہیں مانی نا میری، مزہ تو لے لیا ہوگا ایمان کو گود میں بٹھانے کا۔ ایمان کو اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے نیچے کارپیٹ پر لٹایا، اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوری طرح سے لڑاڑا۔ معاف کر دو میری اچھی بیوی، آئندہ تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ابھی مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ اس نے شرٹ کی جانب اشارہ کیا جو بری طرح گیلی ہو چکی تھی اور دیان کے لیے کوفت کا باعث بھی۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ایسے چھوڑ دوں آپ کو، شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولتے مصنوعی غصے سے بولی۔ ایسے چھوڑ دو گی تو جاؤ گی کہاں؟ مجھے ایک بار ٹھیک ہو لینا، پھر دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا دونوں سے۔ دیان نے ہاتھ کے اشارے سے وارن کیا تو مسکرا دی۔ فی الحال آپ میری کسٹڈی میں، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے بیٹھیں رہے۔ اف میرے خدا، یہ بھی گیلی ہوگی۔ دیان شاہ کا وجود شرٹ کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے نظر بنیان پر پڑی تو وہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ اسے بھی احتیاط سے اتارا جب بالکل اچانک اس کا گرم ہاتھ دیان شاہ کے ٹھنڈے ٹھار جسم سے ٹکرا گیا۔ لمحوں میں ہلچل مچی تھی، دھڑکنوں میں انشال نے فوراً ہاتھ کھینچا، لیکن دیان شاہ پہلے اپنا یک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ محبت پاش نظر سنسناہٹ پیدا کری تھی وجود میں، دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر پھر مزاحمت کی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ دیان نے موقع ضائع کیے بغیر ہاتھ کھینچتے ہوئے خود پر گرا لیا۔ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لگی، اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے بھرپور حصار قائم کیا اور اس پر جھکتا گیا۔ اتنا دور دور رہو گی تو کیسے چلے گا سب؟ اس نے چہرے پر پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو۔ انشال نے اس کے سینے پر سر اپنے دونوں ہاتھوں کا زور ڈالتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سزا ہے آپ کی، آپ کو شرٹ نہیں ملے گی، رہیں ایسی۔ وہ اسے بری طرح گھورتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا بنے گا دیان شاہ تمہارا؟ قامت مقبرہ بنوان والے دیان شاہ دے۔ مسلسل ایک ہفتے سے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے، کبھی ماما کو بے طرح روتے ہوئے دیکھتی تو کبھی بے حد پریشان، بار بار وہ اسے ہی پکاری ہوتی۔ اب تو مسلسل 3 دنوں سے وہ انہیں سخت بیمار دیکھ رہی تھی، تب بھی اس کے لبوں سے اسی کا نام نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ نیند میں اٹھ کر بیٹھ جاتی، لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تھی۔ دیان شاہ بھی اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کر رہا تھا، کئی بار پوچھا بھی لیکن وہ ٹال گئی۔ جانتی تھی شاہ ہاؤس والوں کے لیے دیان شاہ کا غصہ، اس لیے ڈرتی تھی۔ لیکن اس دن آغا جان کے فون نے اس کے خوابوں کی تصدیق کر دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا جی؟ کیا ہوا ماما کو؟ آغا جان نے اسے سامیہ کی خرابی طبیعت کا بتایا تو وہ رو دی۔ پاس بیٹھا دیان شاہ چونکا۔ انشال بیٹا کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا سب، تم پریشان نہ ہو۔ آغا جان اسے بتا کر پچھتائے تسلی بھی تھی، لیکن وہ روئی جا رہی تھی۔ دیان نے فون ہاتھ سے کھینچ کر بند کر دیا۔ تم سے میں نے کہا تھا شاہ ہاؤس والوں کے لیے تم ایک آنسو نہیں بہاؤ گے۔ وہ دھڑک۔ دیان وہ ماما بھول جا سب کو، شاہ ہاؤس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، سمجھ آئی؟ لیکن وہ کیسے بھول جاتی؟ مانتی تھی دیان شاہ کی محبت سے سب بھولنے پر مجبور کر دیا، لیکن شاہ ہاؤس والوں کے دل سے بھلا نہیں پائی تھی۔ آج آغا جان کے فون پر پھر سے تڑپ اٹھی تھی جب انہوں نے سامیہ کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کی یاد میں اندر ہی اندر تڑپ رہی ہیں، تو وہ خود تو اختیار کھو بیٹھی، شاہ ہاؤس والوں سے ملنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی، لیکن دیان شاہ کی بے حسی سے اندر ہی اندر ڈر گئی۔ وہ اسے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی محبت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اس نے لب سی لیے تھے لیکن اندر ہی اندر مرنے لگی۔ چل پھر مر جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سامیہ کی طبیعت کافی دنوں سے سخت خراب تھی، بیٹی کی جدائی میں وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، کھٹ کھٹ کر مر رہی تھی، لیکن زبان پر لگا کفل نہ ٹورا۔ انہوں نے احسان شاہ، فائقہ تسکین، غزل حاذق اور رمنا سبھی اس وقت کمرے میں ان کی تیمارداری کو موجود تھے۔ حسان بھائی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حسان شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے تسکین نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے، کچھ عرصہ کسی پرسکون جگہ لے جایا جائے تو بہتر ہے، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ حسان شاہ نے بتایا تو آغا جان اور غزل ایک دوسرے کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ کیا خیال ہے پھر چلے نا کسی پرفضا مقام پر، سامیہ چچی کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ غزل نے سب کے مرجھائے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے خوش دلی سے پوچھا۔ یہاں جان کے لالے پڑے تمہیں آؤٹنگ کی سوج رہی ہے؟
فائقہ بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا کہ ان تینوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، جس کی وجہ سے سامع اس حال کو پہنچی سے سیر سپاٹوں کی پڑی تھی۔ ماما ڈاکٹرز نے خود کہا سامع چاچی کے لیے چینج بے حد ضروری ہے، لیکن میرے خیال میں ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، کیوں آغا جان؟ ان کی ڈانٹ کو بالکل نظر انداز کرتے آغا جان سے پوچھا۔ بالکل، اور میرے خیال سے سوات کے علاوہ کوئی اور بہترین جگہ نہیں آؤٹنگ کے لیے۔ اتنے پرفضا مقام پر جا کر ہی سب فریش ہو جائیں گے اور سامع کی طبیعت بھی بہل جائے گی۔ آغا جان نے تو دھماکہ کر دیا، مزید وہ انہیں سزا دینا نہیں چاہتے تھے۔ ویسے بھی صبح کے پھولے شام گھر میں لوٹے تھے، دیان انشال اور ایمان سے دوری ابھی نے بھی برداشت نہیں تھی، ویسے بھی بہت دور رہ لیا سب نے، احساس تو ہو ہی گیا تھا انہیں، اس لیے وہ سب کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، میں ٹھیک ہوں، کیا کروں گی سوات جا کر؟ سامنے بیٹھ پر لیٹی نقاہت سے بولی، ان کی پریشانی تو ان کے بچے تھے، وہی پاس نہیں تو پھر یہاں رہیں یا کہیں اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ حاذق بیٹا، تم سب کی ٹکٹیں کنفرم کرواؤ، ہم کل ہی سپات جائیں گے۔ آغا جان اپنے داماد کو حکم دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چلو جی، کراؤ ٹکٹاں تو مفت ہی مل دی ہیں، کراؤ جا کے پورے ٹبر دیا کراؤ، باس پار کے کراؤ۔ انشال اپنی سوچوں میں مگن دیان کی شرٹ استری کرنے میں مصروف تھی جب اس نے پکارا۔ جی؟ اس نے وہیں سے گردن گھمائی، دیان کی حالت زار دیکھ کر ہنسی چھوٹتے رہ گئی۔ بلیک پینٹ پر گرے ہائی نیک کے ساتھ دونوں بازو بغلوں میں دبائے، ساتھ ہی ہتھیلے رگڑ کر پھر مٹھیاں گرم کرتے ہوئے گویا سردی کی شدت کو کم کرنے کی اپنی سی کوشش کی جا رہی تھی۔ دانت الگ سردی سے بچ رہے تھے، کلیپ پڑا لحاف اپنی اس قدر تذلیل اور ناقدری پر آٹھ آنسو بہا رہا تھا جسے اوڑھنا تو دور کی بات چھونے تک کی زحمت گوارا نہیں کی تھی دیان نے۔ یار جلدی کرو، مر رہا ہوں میں سردی سے، انشال کے گرد لپٹی کامدار براؤن شال میں دونوں ہاتھ سردی سے محفوظ کرتے ہوئے انتہائی بے چارگی سے بولا۔ بس 5 منٹ اور، آپ لحاف لے لینا، اسے سردی تھوڑی کم ہوگی۔ شرٹ پر مسلسل تیزی سے استری پھیرتے ہوئے دیان کو غصے سے گھورا جو بددستور پہلی پوزیشن میں تھا۔ تم ایسا کرو، یہ سب چھوڑو، فاتحہ پڑھ لو میری، کیونکہ جس طرح سے تم استری کر رہی ہو نا، اس میں میرا مرنا یقینی ہے۔ سوئچ بورڈ پر نظر ڈال لیجیے، آف ہے۔ دیان نے طنزی انداز میں سے غلطی کا احساس دلاتے اپنی بے وقوفی اور کم عقلی پر اسے بے تحاشا غصہ ہے۔ مسلسل 1 گھنٹے سے سوچوں کے گرداب میں گھری بے دھیانی میں سوئچ آن کیے بغیر شرٹ پریس کرنے کی ناکام کوشش کرتی۔ ایک بار پھر خیال ذہن سے نہیں گزرا کہ 1 گھنٹے میں کیا ویسی کئی شرٹ پریس کر سکتی تھی، پھر اسے کرنے میں اتنی دیر کیوں؟ شکر کر استری آن نہیں سی، ہوں تے شرٹ استری نہیں ہوئی تو پھر شرٹ تے جو ہونا سی نا کباڑا تے سارا دنیا نے دیکھنا سی۔ آئی ایم سوری دھیان نہیں، میں بس 2 منٹ میں کر دیتی ہوں۔ اس نے جلدی پلگ بورڈ میں لگا اور ایک بار پھر استری کرنے لگی۔ دھیان استری سٹینڈ سے ٹیک لگا، اس کی بے ساختی پر دھیرے سے مسکرایا۔ عام زندگی دے وچ تے اس طرح دی کوئی گل ہوئی ہوئے تے پھر چھترو چھتری ہوندے، مسکراندہ تے کوئی بھی نہیں ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہارا دھیان تھا کدھر جس وقت پھوہڑ کا پن کا ثبوت دیا؟ کہیں دھیان میں تو دھیان نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا شرارت سے بولا، مگر اس پل انشال کے پل بھر میں بدلتے تاثرات نے جس طرح اس کے اندرونی قلب کو آشکار کیا، دیان شاہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ رہ سکا۔ چہرے پر پھیلی آزودگی، آنکھوں کی وحشت، اندرونی ہائے ہائے کتھے سی اسے ایتھے سی آنکھوں کی وحشت اور اندرونی اضطراب، اس نے شاید اس کی بات بھی پوری طرح نہیں سنی تھی۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ پلگ نکالا اور شرٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ دیان نے شرٹ تھامتے ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی جو ناحق اپنے ساتھ ساتھ اس کی جان پر بھی ظلم کر رہی تھی۔ خود کو تکلیف میں تھی ہی، ساتھ اس کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ کی جا رہی تھی۔ آغا جان کے فون کے بعد جس طرح وضعیت دن کاٹ رہی تھی، دیان بے خبر نہیں تھا۔ سامع چچی کی خرابی طبیعت کا سن کر وہ خود بھی بے حد پریشان تھا، لیکن انشال جس طرح اندر گھٹ کر اپنا اندرونی اضطراب اور وحشت بڑھا رہی تھی، وہ دیان شاہ کے برداشت سے باہر تھا۔ وہ تو شاید ابھی خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، جو گناہ اس سے سرزد ہوا نہیں تھا، اس کی سزا جھیلے جا رہی تھی۔ جب اس کا دل بالکل صاف تھا، اس نے ہر الزام سے بری ذمہ کر دیا، تمام غلط فہمیاں، شکوک و شبہات ذہن سے نکال کر باہر پھینکے تھے۔ اس کی ساری سزائیں معاف کر کے اسے مان بخشا تھا، پھر وہ کیوں سب کچھ نہیں بھلا پا رہی تھی؟ کیوں ان سب کی یاد میں اندر گھٹ رہی تھی؟ جو اس کی پرواہ تو خیر کیا کرتے، اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھے۔ کیسے پل بھر میں سے اعتبار کی سیڑھی سے نیچے گرا دیا، برسوں کا ساتھ 1 سیکنڈ میں توڑ دیا، لمحہ بھی نہ لگا انہیں اجنبی بننے میں۔ جب انہیں پرواہ نہیں تو وہ کیوں ان کے لیے اپنی جان ختم کر رہی تھی؟ دھیان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچنے لگا، ایک ہاتھ میں شرٹ تھامے ہوئے مڑتی انشال کا ہاتھ تیزی سے اپنی جانب کھینچا، کچھ پل ان آنکھوں کو دیکھا رہا جو آنسو چھلکانے کو بےتاب تھی۔ انشال کیوں ظلم کر رہی ہو خود پر؟ کیوں دے رہی ہو تکلیف خود کو؟ ان کے لیے جنہیں تمہاری اتنی سی بھی پرواہ نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے دن کہا تھا تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا نا تو اچھا نہیں ہوگا، تم بھول کیوں نہیں جاتی سب؟ کیسے بھول جاؤں سب کو؟ نہیں بھول سکتی۔ گزرے پل کے ایک لمحہ ایک یاد ناک کی طرح مجھے اندر ہی اندر ڈس رہے ہیں، مجھے گھنزدہ کر رہے ہیں، میرے وجود کا ایک حصہ ان کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ میں کیسے بھولوں دیان ان 20 سالوں کی رفاقت کو، ماما کی محبت اور پیار بھری ڈانٹوں کو، پاپا کے لاڈ کو، تائی جان کی محبت اور آغا جان کی شفقت کو؟ کیسے بھولوں دیان، میں کیسے بھول جاؤں؟ میری وجہ سے آج ماما اس حال کو پہنچ گئی، میں کتنی ایسی بد نصیب ہوں نا، میں کسی کو کوئی خوشی بھی نہیں دے سکی۔ آپ کہتے میں بھول جاؤں سب؟ کیسے بھول جاؤں دیان، کیسے بھول جاؤں؟ وہ اس کے بازو میں جھول گئی۔ چلو پہ گیا سیاپا۔ لاہور کے وسیع اور عریض پیلس شاہ ہاؤس میں حسان شاہ اپنی بیوی فائقہ بیگم اور 2 بچوں کا ذرا دیان شاہ کے ساتھ بلائی منزل پر، اور حسان شاہ بیوی سامع اور بیٹی منال کے ساتھ شاہ ہاؤس کی زیر منزل پر رہتے تھے۔
احسان شاہ اور حسان شاہ کی ایک بہن تسکین اپنے شوہر رضا احمد اور 2 بچوں حاذق اور رمنا کے ساتھ ڈیفینس کے احمدیہ ہاؤس میں رہتی تھی، رہائش پذیر تھی۔ احسان شاہ اور حسان شاہ کا مشترکہ کاروبار تھا جنہیں دونوں بھائی بخوبی احسن چلا رہے تھے۔ شاہ ہاؤس میں غزل بچوں میں سب سے بڑی تھی جسے سب غزل آپی کہتے تھے۔ دیان شاہ اور منال تقریباً ہم عمر تھے۔ دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ ان دنوں جب غزل 17، دیان 10 اور منال 9 سال کی تھی، شاہ ہاؤس میں ایک نئی ہستی، نئے وجود کا اضافہ ہوا۔ بقول دیان شاہ اسے وہ دن آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے جب وہ صبح سو کر اٹھی تو شاہ ہاؤس میں خلاف توقع ہر طرف خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی کے بعد وہ کچن میں داخل ہوا تو رضیہ کو سنک میں برتن دھوتے دیکھ کر سکا سانس خارج کیا۔ چلو کوئی تو تھا گھر میں۔ رضیہ نے اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھ برتن وہیں چھوڑے اور اس کی طرف آئی، تب تک وہ بھی اندر داخل ہو چکا تھا۔ دیان بیٹا اٹھ کے آپ بیٹھو، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ اسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کا کہہ کر خود ناشتہ بنانے لگی۔ اچانک اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا۔ رضیہ، دیان نے پکارا، آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا چھوٹے شاہ جی؟ وہ اکثر اسے اسی نام سے پکارتے۔ سب لوگ کہاں گھر میں اتنی خاموشی کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ ناشتہ کریں، اس کے بعد۔ جیم لگی ڈبل روٹی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مانی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی تو مجبوری سے ناشتہ کرنا پڑا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی دبی دبی مسکراہٹ سے کسی بڑی خبر کا پیش خیمہ لگی۔ وہ خبر یقیناً خوشی کی تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے پھر اپنے مقصد کی جانب آیا۔ چلو رضیہ اب بتاؤ، دیکھو میں نے سارا ناشتہ ختم کر لیا۔ اس نے یقین دہانی کے لیے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ پہلے تو وہ خوب کھلکھلا کے ہنسی، پھر اس کے بالکل سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے چھوٹے شاہ جی، منال بی پی کی بہن ہوئی ہے آج صبح، سب اسپتال سے دیکھنے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے آغا جان کا فون آیا تھا، وہ 2-4 گھنٹوں تک بیبی سمیت گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ اپنی روم میں بولے جا رہی تھی۔ اس وقت دیان شاہ کا دل چاہا خوشی سے بھنگڑا ڈالے۔ منال کی بہن یعنی دیان شاہ کی چھوٹی سی ننھی منی سی کزن۔ اچانک ملنے والی اس غیر متوقع خوشی کی خبر سے چاروں جانب عجیب سے سرشاری میں آن گھیرا۔ غزل آپی سے پورے 7 سال بڑی تھی اور اسے اپنے بڑے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ یہ کرو وہ نہ کرو، اور یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، ٹائم پر سونا، ٹائم پر اٹھنا، کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل۔ ان کے ساتھ تو دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ رہی منال تو وہ اس سے 1 سال ہی چھوٹی تھی اور اس فرق کو دونوں کسی کھاتے میں نہیں رکھتے تھے۔ جتنی دوستی تھی اس سے کئی زیادہ جھگڑا، ہر بات پر بحث، ہر چیز پر لڑائی، ہر چیز میں مقابلہ بازی رہتی۔ ان کی روپ ڈالنا تو دور کی بات، وہ تو ڈانٹنے تک کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی اس نئی کزن کے آنے پر بے انتہا خوش تھا۔ اور خوش کیوں نہ ہوتا، آخر کو ساتھ حمزہ کی اکڑ اور غرور بھی تو پاش پاش کرنا تھا نا، جو ہر وقت کلاس میں اپنی بہن دنیا کو شو مارتا پھرتا، جو صرف 3 ماہ کی تھی۔ پوری کلاس کے لیے بریک ڈاؤن میں وہ ہوتا اور اس کی دنیا، کوئی بھی نئی بات جو دنیا سے متعلق ہوتی، بڑی بڑی آنکھوں والی سرخ و سفید بچی تھی، اسے اپنے دوستوں کو ضرور بتاتا۔ کلاس کا ہر بچہ مہینے میں تقریباً 1 بار تو ضرور اس سے ملنا چاہتا۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی سرخ و سفید بچی تھی۔ اکثر اوقات اسے دیکھ کر دیان کے دل میں بھی شدید خواہش انگڑائی لیتی کہ کاش شاہ ہاؤس میں بھی کوئی ایسی گول مٹول پیاری سی خوبصورت آنکھوں والی چھوٹی سی بیبی ہوتی، تاکہ ساتھ حمزہ کی طرح اس کے پاس بھی اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے ایسا کچھ ہوتا۔ شاید خدا نے اس کی سن لی تھی، اس لیے جب اتنی خوشی کی خبر کانوں میں پڑی تو وہ خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بے یقینی کی کیفیت میں گھرا وہ سوچوں کا تسلسل مزید برقرار رکھتا، گاڑی کو ہارن سے حقیقت کی دنیا میں لے آیا۔ کچن سے لاؤنج اور پھر راہداری تک کا سفر دھڑکتے دل اور پھولتی سانسوں سمیت طے ہوا، جبکہ شوق دیدار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فائقہ بیگم نے بہت آہستگی سے سامنے کے پہلو میں لٹایا جب دیان شاہ نے پہلی بار اسے دیکھا۔ لائٹ اور ڈارک براؤن کمبل میں اس کا ننھا منھا سا وجود لپٹا ہوا تھا، آدھی کھلی بند آنکھوں کے ساتھ کسمساتی ہوئی، شاید ابھی نیند کی کیفیت میں تھی۔ آغا جان، مما، حسان چچا، منال، غزل آپی سبھی بے حد خوش تھے۔ باری باری وہ سب کی گود میں چڑھی ان سے پیار وصول کر رہی تھی۔ دیان کا بھی جی چاہے اسے اٹھا کر پیار کرے جس طرح باقی سب کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس وقت صرف چند گھنٹوں کی تھی اور سب کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ اسے گرا نہ دے۔ اس وقت اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، بہرحال بہت خوش تھا۔ اس کے مقابلے میں تو سعد حمزہ کی دنیا کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر جس وقت دیان شاہ اسے سعد حمزہ کو دکھانے کو لایا تو اس کے چہرے کا رنگ جس طرح بدلا، اس نے سر و خون بڑھا دیا اس کا۔ اب دیان شاہ کی باری تھی۔ کلاس کا ہر دوسرا بچہ اسے روز انشال کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ رہا ہوتا، اور وہ سعد حمزہ کی موجودگی میں اس کے دن بھر کی روٹین اور شرارتیں مزے لے کر سناتا۔ وہ تھی بھی اتنی کیوٹ اور شرارتی کہ شاہ اس کی دنیا گوئی اب اسی کے دم سے قائم تھی۔ دیان شاہ منال دونوں کی خوشیوں کا مرکز بھی اب یہی تھی۔ ننھی منی گول مٹول سی انشال تھی جو انہیں ہر طرح بے حد عزیز تھی۔ انشال کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش، چھوٹے سے چھوٹا کام وہ دونوں بلا چوچ کرتے، بلکہ انشال کی وجہ سے تو ہر وقت سر جنگ چھڑی رہتی دونوں کے بیچ۔ دیان شاہ، منال اور انشال ہر جگہ تقریباً ساتھ ساتھ ہوتے، پڑھنا اکٹھے، کھیلنے میں ساتھ ساتھ، کھانے کے وقت بھی منال اور دیان میں جھگڑے کے پیش نظر انشال بیچ میں، وہ دونوں سائڈ میں ہوتے تاکہ برابری کی فضا قائم رہے۔ یہاں تک کہ دوستوں کے ہاں بھی تینوں اکٹھے جاتے۔ منال کے جب کبھی فرینڈ کے ہاں کام ہوتا یا پھپھو کے گھر جانے کو جی چاہتا، انشال ضرور ساتھ جانے کی ضد کرتی۔ چھوڑنے کی ڈیوٹی ہمیشہ دیان شاہ کے سر ہوتی تھی۔ یہ ڈیوٹی ہر صورت نبھانا بھی ایک یکجن 3 قالب والا فکرہ ان تینوں پر خوب جچتا۔
شروع میں منال اور دیان اور غزل خاپی ایک ہی کمرہ استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں تینوں الگ الگ کمروں میں سونے لگے۔ انشال چونکہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے اس نے الگ سونے سے صاف منع کر دیا۔ اس لیے منال اور انشال ایک ہی کمرہ استعمال کرنے لگی۔ شاید ہی زندگی میں کسی نے اسے منال کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سوتے دیکھا ہو۔ بلکہ ایک بار تو غزل آپی کی شادی پر جب منال بارات کے ساتھ تسکین پپو کے ساتھ احمدیہ ہاؤس چلے گی تو رات میں اس کی غیر موجودگی میں سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا، مجبوراً فون کر کے اسے واپس بلانا پڑا۔ سبھی جانتے تھے کہ منال کے ساتھ اس کی سونے کی عادت کتنی پختہ ہو چکی ہے۔ عادت پختہ ہو جائے تو اسے اپنے ہونے کا یقین ضرور دلاتی ہے۔ اس وقت جب وہ 27 برس کا تھا، منال 26 اور انشال فقط 16 برس کی او لیول کر رہی تھی۔ جب آغا جان نے ایک دن دیان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آپ نے بلایا تھا آغا جان؟ احسان شاہ کو میگزین کی ورقیں دانی کرتے دیکھ اس نے یقین دہانی چاہی۔ انہوں نے سر اٹھایا، ہولے سے مسکراہٹ سے بیٹھنے کو کہہ کر خود سیدھے ہو گئے۔ بیٹا کتنی چھٹیاں باقی ہیں تمہاری؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 ماہ کی آغا جان۔ دیان بیٹا اب چونکہ تمہاری پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تم اچھی پوسٹ پر ہو، اس لیے میری تمہاری ماما کی رائے کہ ان چھٹیوں میں تمہاری اور منال کی شادی کر دی جائے۔ بہت ٹھہرے سنجیدہ لہجے میں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اتنی جلدی آغا جان؟ وہ فقط اتنا ہی بول سکا۔ پتہ نہیں کیوں منال کے ساتھ شادی کا سن کر سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پایا۔ حالانکہ منال ہر لحاظ سے ایک بہترین لڑکی تھی، برسوں کا ساتھ تھا دونوں کا، ایک دوسرے کی عادات سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ دوستی، لڑائی، یقین، خلوص، اعتماد، سبھی رشتے تھے دونوں کے بیچ۔ پھر بھی اندر ایک انجانا سکوت تھا کیونکہ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ دیان شاہ پورے 27 کے ہو گئے، میرے خیال سے تو کافی لیٹ ہو گئے، پھر بھی منال اور تم اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے، 1 سال ہی چھوٹی ہے تم سے، اور میرے خیال سے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ تم اسے پسند بھی کرتے ہو، اس لیے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بہت مان سے پوچھ رہے تھے، انکار کی گنجائش ہی کہاں رکھی تھی انہوں نے؟ ایسا ہو بھی جاتا تب بھی وہ ان کا مان کبھی نہ توڑتے، اس لیے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا۔ اس طرح منال حسان شاہ، منال دیان شاہ بن کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ ان رشتوں کے بیچ شک، غلط فہمیوں اور نفرت کی دیوار شادی کی پہلی رات اس وقت کھڑی ہوئی جب انشال حسان شاہ نے ان کی زندگی میں دستک دی۔ دیان شاہ کو کمرے میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی اپنے اور منال کے درمیان بننے والے اس نئے بندھن کی شروعات کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا جب ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ منال اور دیان دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا، حیرانگی دونوں کے چہرے پر تھی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو اسے دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ سچ مچ چکرا گیا۔ انشال تم؟ عالم حیرت میں صرف یہی بول سکا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے آنے کا مقصد دریافت کرتا انشال سے پرے کرتی اندر داخل ہوئی۔ منال آپی، آپ یہاں کیوں آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ کے بغیر بالکل نیند نہیں آتی، پلیز آپ چلیں اپنے کمرے میں۔ لاکھ لعنت، میٹرک دی اسٹوڈنٹ انی چنی کا کی دہائی۔ 16 سال کی اتنی بچی تو نہیں ہوتی نا، اتنی سینس لیس ہوتی ہے کہ بھائی جا کے بہن کہہ رہی کہ چل میرے نال، حد ہو گئی۔ وہ منال کا بازو تھامے بالکل بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی تو اس کے یہاں آنے کا مقصد جان کر منال کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اور منال شروع سے ایک ہی کمرہ بیڈ استعمال کرتی تھی، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انشاءاللہ آج کے دن اس طرح ریئیکٹ کرے گی۔ باقی پورا ٹبر مار گیا؟ باقی کسی ٹبر نے نہیں پتا؟ منال تو بالکل پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی انشال اور کبھی دیان شاہ کو دیکھی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کے دن جب کہ وہ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، اس کی بہن اس طرح اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلی آئے گی۔ انشال گڑیا، اب تو آپ بڑے ہو گئے نا، اب تو آپ کو اکیلے سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، منال نے دل پر جبر کرتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ منال آپی، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے میں، آپ کے بغیر مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ اپنی عادت سے مجبور وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کمرے میں جا کر اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو، میں بھی آتی ہوں، اس نے لاڈ سے سمجھاتے ہوئے آخری حربہ استعمال کیا۔ یہ جانتے وہ ضد کی کتنی پکی ہے، اس لیے بغیر ہرگز نہیں جائے گی۔ پھر وہی ہوا، نہیں آپی، آپ جب تک میرے ساتھ نہیں چلیں گی میں نہیں جاؤں گی، پلیز چلیں نا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھر انشال کی ضد کے آگے سے ہتھیار ڈالنا پڑے، دیانے لگی ساری صورتحال پر پریشان کھڑا تھا۔ 3 تو پہلے بج چکے تھے۔ اذانوں سے کچھ دیر پہلے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے میں لوٹی۔ دیان اسی کے انتظار میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ منال کے کمرے میں داخل ہوتے اس کی جانب بڑھا۔ پلیز دیان، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ ڈب کے مر جا تو جڑی اٹھ کے گئی سی لانتی چول۔ منال نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ دیان نے ایک نظر اس کے سنجیدہ اور سردہ چہرے پر ڈالی جس کا اندرونی کرب آشکار کر رہا تھا۔ جانتا تھا اس دن کے ارمان لڑکی اپنی آنکھوں میں سجائے ہوتی ہے، ارمان کی کرچیاں ہو تو دل کیسے ٹوٹتا ہے، ارمان کا خون کیسے ہوتا ہے آنکھوں میں لو دیتے خواہشوں کے دیے ایک ایک کر کے کیسے مدھم پڑ جاتے، دیان شاہ بخوبی جانتا تھا۔ دیکھو منال، بچی ہے وہ، پھر تم جانتے کہ وہ شروع سے تمہارے ساتھ سونے کی عادی ہے، اس لیے اگر وہ اس قسم کا ریئیکٹ کر رہی ہے تو پلیز ڈسہارٹ مت ہو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہ سمجھی یا نہیں، لیکن غلط فہمی شک کی پہلی دیوار اس کے دل میں کھڑی ہو چکی تھی۔ پھر اکثر بیشتر یہی ہونے لگا۔ انشال کے پاس سے وہ اپنے کمرے میں آتی تو
اس کا جی چاہتا ہمیشہ کہ ابدی نیند سو جائے. شاہ اس کا کوئی بھی فرد اس تمام صورتحال سے بالکل انجان تھا. منال نے بھی اپنی زبان پر کفر لگا لی. کیا بتاتی کہ انشاءاللہ حسان شاہ اس کی سگی بہن اسے اندر ہی اندر مار رہی ہے, اس کی خوشیوں بھری زندگی میں آگ لگا رہی ہے, قدم قدم پر اس کے لیے دکھوں کا سامان بنتی جا رہی ہے. اپنی زندگی کے اس سفر میں دیان شاہ کے ساتھ وہ تنہا تو کہیں بھی نہیں تھی. ہر ہر موڑ اور قدم قدم پر انشاءاللہ حسان شاہ تھی, اب بھی اس کے بیچ موجود تھی. ماما دیان بھائی کب آئیں گے؟ انشال نے کوئی 10ویں بار دروازے پر بے چینی سے نظر دوڑانے کے بعد کہا. آخر سامنے سے پوچھ ہی لیا. پاس بیٹھی منال نے عجیب سے انداز میں سے دیکھا. چودھری اندر دیان شاہ کے ساتھ کیفے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی. باقی سب کی طرح دیان شاہ بھی اس پلان سے بالکل بے خبر تھا. انشال بولی تو اسے اپنا پروگرام خاک میں ملتا محسوس ہوا. کیوں, کوئی کام ہے؟ سامنے نے پوچھا. اچھی طرح جانتی تھی اپنی لاڈلی بیٹی کی عادات کو, ضرور کوئی کام آن پڑا ہوگا, یا کسی دوست کی طرف جانا ہوگا. دیان کے علاوہ تو کسی اور کے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. کالج جانا ہے تو دیان کے ساتھ, واپس چھوڑنا تو دیان نے, شاپنگ اور فرینڈ کی طرف لانے لے جانے کی ذمہ داری بھی دیان شاہ کے ساتھ تھی. گویا انشال کا دن دیان شاہ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا تھا. گھر بھر میں چھوٹا ہونے کی بنا پر سبھی کی وہ لاڈلی تھی. لاکھ تو پھر باقی سارے انتے جڑے انے بن کے بیٹھے, بعد دے وچ سارے انہوں باؤ واؤ کر کے پی گئے, تو پہلے سارے نے اکھیں بند کی ہوئی تھی. حد ہو گئی یار. مما مجھے اپنی دوست کے گھر جانا, اور دیان بھائی ابھی تک نہیں آئے. صبح کہا بھی تھا کہ جلدی آئیے گا, پھر بھی لیٹ ہو گئے, وہ بولی. تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جو, دیان نہ جانے کا سامنے ڈانٹتے ہوئے بولی. مما آپ کو پتہ ہے میں دیان بھائی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی. انشال بولی تو منال کے دل کو کچھ ہوا. لاؤنج کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوتے دیان شاہ تک اس کے الفاظ پہنچے. میری بلی نے یاد کیا اور میں حاضر. اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا خوش دلی سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو منال کی برداشت جواب دے گی. سرد اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. اگلا سارا دن خاموشی میں گزرا. شاہ اس کے تقریباً ہر فرد نے اس کی خاموشی نوٹ کی. پوچھا بھی, لیکن وہ خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے ٹال کی. جس کرب سے وہ گزری تھی, جس تکلیف کے احساس سے اس کی زخمی روح درداش نہ تھی, اس کا اثر وہ شاہ اس کی بس ہنستی بستی زندگیوں پر ڈال کر دکھوں کی اذیتوں کے سمندر میں دھکیلنا نہیں چاہتی تھی. کیا کرتی وہ, پھر ڈب کے مر جاتی. وہ چنگا ہوا مر گئی. یہ دکھ تو کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی. جن سے کرتی وہ تو اس کے اتنے پیارے محبت کرنے والے تھے, ان کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور جس کی وجہ سے وہ دکھوں سے دو چار تھی, وہ تھی تو اس کی اپنی تھی. وہ بھی تو اس کی اپنی تھی, پھر کیسے وہ سب کو دکھ دینے کا سوچتی. اس لیے اس آگ میں تنہائی جلتی رہی. وہ چھٹی کا دن تھا. ناشتے سے فراغت کے بعد حسان شاہ اور احسان شاہ میٹنگ بزنس میٹر میں بحث ہونے لگی. سامع فائقہ بیگم محمود اعظمہ کے ساتھ مل کر ہفتہ وار صفائی کا پروگرام ترتیب دے. 3 سال کو بیٹھے پہلے نہ جانے کیا سوچی. کرکٹ کا پروگرام بنا ڈالا. کچھ منال کا موڈ ٹھیک تھا, کچھ انشال کی ضد نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. انشال, منال اور دیان شاہ اس کے وسیع اور ریز لان میں کرکٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے. دیان بھائی صحیح کروائے نا بالنگ, منال آپ ہی کو اتنی آہستہ کروائی تھی. دیان کو فل سپیڈ سے باؤلنگ کروائے دیکھ وہ غصے سے بولی. اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائے. یہ لو اب ٹھیک ہے. اس نے اپنے مخصوص انداز میں بال پھینکی جو وکٹوں سے پیچھے سیدھی دیوار کو لگی. دیان بھائی, وہ چیخی, اب اس سے آہستہ نہیں کروا سکتا. اس نے جان بوجھ کر تنگ کیا. دیان بھائی اب آپ نے تیز کروائی نا تو پھر دیکھیے گا. انشال نے بلہ سیدھا کرتے ہوئے اسے وارن کیا. دیان نے ہاتھ میں پکڑی بال گرے پینٹ سے رگڑی, ایک نظر انشال پر ڈالی, پھر لان میں بنے مصنوعی آبشار کے پاس سے بھاگتے ہوئے بال تھرو کی. انشال جو اپنی نوح میں بھرپور اعتماد کے ساتھ بلہ پکڑے سلو بال کی توقع کری تھی, دیان شاہ کی تیز بال نے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا میں اڑا دی. بال سیدھی وکٹوں میں لگی. اس نے غصے سے بلہ وہیں پھینک کر چیختی ہوئی دیان شاہ کے پیچھے بھاگی. بس یہی ایک لمحہ تھا منال دیان شاہ کے اندر کے شکی انسان کو کروٹ لینے میں. اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ دیان اور انشال کو لان میں آگے پیچھے بھاگتے دیکھ رہی تھی. دونوں کے کان پھاڑتے کہہ کے اس کے اندرونی قد بڑھانے لگے. یا اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے مجھے, میں کیوں اپنے اندر شک کے بیچ پر بان چڑھا رہی ہوں. یہ سب جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں محسوس کر رہی ہیں, نیا تو نہیں, پھر دل کیوں برداشت نہیں کر پا رہا. سب کیوں میں شک کی آگ میں جلتے جلتے اپنے آپ ختم کر رہی ہوں. کمرے کی کھلی کھڑکی سے ان دونوں کو لڑتے دیکھتے بے بسی سے سوچا. 2 سال کا طویل عرصہ اسی شک, غلط فہمی اور نفرتوں کے بیچ گزر گیا. کبھی وہ پہلے والی منال بن جاتی, ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور, اور کبھی اس کا جی چاہتا شاہ اس سمیت سب کو آگ لگا دے اور خود بھی اس کا حصہ بن جائے. شاید اس طرح اس کے اندر کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوتی. آنشا سے تو اسے کوئی شکایت نہ تھی. اس نے تو ہر موڑ پر ہر قدم پر ساتھ نبھایا. نہ جانے پھر کیوں وہ اپنے لیے نرم بستر چھوڑ کر کانٹوں کی سیٹ سے جا رہی تھی. انہی دنوں جب کہ وہ عجیب کشمکش میں تھی, خوشی کی پہلی کلی ان کے آنگن میں کھلی, جب اسے ماں بننے کی نوید ملی. اسے لگا اسے سارے جہاں کی خوشیاں اس کی جھولی میں آن گری ہوں. کتنا خوش تھی وہ, بلکہ وہ کیا, شاہ اس کی ساری خوشیاں اسے ایک خبر نے دوبالا کر دی. دیان تو بھولے نہیں سما رہا تھا. پہلی چھٹی پر وہ گھر موجود تھا. سبھی اسے بے ساختگی پر حیران ہوئے نہ رہ سکے. ماما میں بتا رہی ہوں, بیبی کا نام میں رکھوں گی. پہلی بار خالہ بنی ہوں, اس لیے زیادہ حق میرا ہے. منال کے گلے میں بازو ڈالتی وہ خوشی سے چہکتی. سامعہ سے مخاطب اس کی بات پر سبھی مسکرا دیا. آپ خالہ بنی ہو تو ماما پاپا کے عہدے پر ہم بھی فائز ہو رہے ہیں, اس لیے پہلا حق میرا اور منال کا ہے. اس کے لیے نام بھی ہماری مرضی سے رکھا جائے گا, کیوں منال؟ دیان نے دانستہ چھیڑتے ہوئے سامنے بیٹھی منال سے پوچھا. بالکل, اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. آغا جان دیکھ رہے ہیں انہیں, وہ چیخی. میں نے کہہ دیا نام میں رکھوں گی, آپ لوگ اگلی بار رکھ لیجیے گا. انشال بری طرح چیخی اس کے انداز پر. یہی مشورہ میری طرف سے آپ کے لیے. میری گڑیا کل کا انتظار کیجیے. دیان بھائی مجھے گڑیا نہ کہا کرے, بڑی ہو گئی ہوں اب میں. دیان شاہ کی گڑیا کہنے پر وہ غصے سے بولی تو پاس بیٹھی منال نے عجیب سے انداز میں سے دیکھا. دل نہ جانے کی کوئی اور ہی مطلب اخذ کر رہا تھا.
اچھا, دھیان بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں میں سجاتے ہوئے بولا. ویسے ماما میں نے اور منال نے سوچا بیٹی ہوئی تو دعا, بیٹا ہوا تو وحاج نام رکھیں گے, کیسے ہیں؟ اس نے مزید بتایا. دعا اور وحاج؟ وہ حیرت سے چیخی. میں نے بھی تو یہی نام سوچے تھے, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خوشی سے مچلتے ہوئے بولی. تو اسی ایک لمحے میں منال کی خوشی کافور ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے اسے بھی یہی نام پسند ہو جو دھیان نے بتایا؟ اسے لگا انشال نے جان بوجھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی. لیکن مجھے یہ نام پسند نہیں. اس کی آواز نے سب کو خاموش کروا دی. کیوں منال, اتنے اچھے تو ہیں نام, پھر تمہاری اور دھیان دونوں کی مرضی شامل ہے اس میں, بلکہ میرے خیال سے تو سبھی کو پسند ہے دونوں نام, فائقہ بولی. لیکن اب مجھے اچھے نہیں لگ رہے, مجھے ایمان پسند ہے, میں وہی رکھوں گی. وہ متانت سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی. جو ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے وہ چڑچڑی ہونے لگی. ضدی پن غصہ بھوت کی طرح سر پر سوار رہنے لگا. نہ ایڈا سر چڑھان دی تو نہ آندیاں پوریاں کر دی, ایڈی تو بیٹھی نہیں بی بی, غلطی سراسر اس بی بی کی ہے. بات پہ بات غصہ کرنے لگتی, بیٹھے بیٹھے رونے لگتی, خواہم کا ملازمین پر چلانے لگتی. انشال کا وجود اپنی زندگی میں برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی, وہ فقط دھیان شاہ کی رہنا چاہتی تھی. لیکن اس کے اندر شک کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی تھی جنہیں وہ گرانا چاہتی تھی تب بھی گرا نہ پاتی. تو نال چلی جگہ رکھو جاؤ دے جتھے گیا پوسٹنگ کرائی انہیں. اس دن تو انتہا ہوگی. وہ شام کی چائے پینے میں مصروف تھی. حسان شاہ, فائقہ اور سامع سبھی اس وقت لاؤنج میں چائے سے لطف اٹھا رہے تھے. دھیان نظر نہیں آ رہا منال؟ آغا جان نے پوچھا. شاور لے رہے ہیں آغا جان, میں دیکھتی ہوں, منال بتاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی. اس نے کمرے کی نوب گھما کر جیسے اندر داخل ہونا چاہا, انشال کی آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے. دماغ میں چکر چلنے لگے, جسم کا سارا لہو نچڑ کر چہرے پر آن جما ہوا. شک کا بیج جو اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا بے بنیاد نہیں تھا. دل جو شک سچ کی گردان کرتا رہا تھا, اندر سے آتی آوازوں نے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی. پھر اس کی برداشت جواب دے کہ اسے لگا اب بھی خاموشی تو اس کا دم گھٹ جائے گا. کیا کہہ رہی ہو منال, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے چاروں نفوس منال شاہ کے انکشاف پر شوق میں آ گئے. سب سے پہلے سامع کی کیفے ٹوٹی. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما, آپ کو یقین نہیں آتا تو خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. وہ روئے جا رہی تھی. وہ سب اوپر پہنچے تو اندر سے آتی آوازوں پر باقی سکتے میں آ گئے. میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے, آپ کے بغیر تو اب ایک پل گزارنا مشکل ہے میرے لیے. مجھے لگتا ہے میری سانسیں تھم جائے گی, اس وجود کی چلتی پھرتی حرکت رک جائے گی. میری سانسوں کے تھمنے سے پہلے اپنا لیں پلیز, پلیز مجھے اپنا لیں. کالج کے ڈرامہ فیسٹیول میں شامل ڈائلاگ بے حد جذباتی انداز میں دھیان شاہ کے سامنے لہک لہک کر پڑھنے میں مگن تھی جب دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولا. دونوں فوراً سنبھلے. ان پانچوں کو سپاٹ چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں بے طرح حیران ہوئے. لیکن اگلا لمحہ اسے زیادہ شاکنگ تھا جب سامع نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی. شرم نہ آئی تجھے انشال, اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے؟ ارے کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں, مجھے پتا ہوتا تو ایسی نکلے گی تو پیدا ہوتے تیرا گلا گھونٹ دیتی. میں مر کیوں نہ گئی تجھے جنم دیتے ہوئے. وہ اسے مارنے کے ساتھ ساتھ کوسے جا رہی تھی. کیا ہو گیا سامنے چچی آپ کو؟ دھیان نے علیحدہ کرتے ہوئے دھاڑا. اب بھی پوچھ رہے دھیان کہ کیا ہوا؟ یہ سب کی آنکھوں میں دھول چونکتی رہی اور ہم انجان بنے رہے. فائقہ بیگم اس سے زیادہ دھاڑتی آواز میں بولی. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ تو گیا تھا ان کا مطلب. سب کچھ ان گناہ گار کانوں سے سن چکے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ غلط فہمی ہوئی. یہ سب تو اس نے غلط فہمی دور کرنا چاہیے مگر اس سے پہلے ایک دل سوز آواز نے سب کو چونکا دیا. سیڑھیوں کے پاس منال دھیان شاہ خون میں لت پت اوندھے منہ پڑی تھی. آئی ایم سوری, ہم صرف بچی کو بچا سکے. ہاسپٹل کے طرف دیوار دہل گئے اس انکشاف پر. قصور سارا منال کا ہے, ایڈا سرے چڑھا ہوگا تو یہی خوشی ہونا. پھر اس کی آزمائشیں شروع ہوگی. نہ کردہ گناہوں کی آزمائشیں, کیا کیا درد نہیں سہا اس نے. اپنوں کی بے اعتباری کا درد, خود پر لگے بے سبب الزام کا درد, شاہ اس کے ناروا رویوں کا درد, منال کی موت کا درد, سب سے بڑھ کر دھیان شاہ سے وابستگی کا درد. اپنے کون سے غم بھلاتی رنگ ان دکھوں کا ماتم کرتی وہ تو معلق ہو کر رہ گئی زمین اور آسمان کے درمیان. قدموں سے زمین سرکی تو چھت کون سا سلامت تھی, بس ہچکولے لے رہی تھی. ہچکولے تھے چاروں جانب لیے پھیرے تھے. باہر مسلسل بیل بج رہی تھی اور اندر دھیان شاہ سے چپ کروانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا جو ہوش میں آنے کے بعد روئے جا رہی تھی. وقفے وقفے سے ہوتی بیل بجتی بیل جو کانوں کے پردے پھاڑی تھی, اس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا. انشال کو اسی حال میں روتا چھوڑ کر وہ گیٹ کی جانب بڑا. دروازہ کھلتے جس ہستی پر نظر پڑی سے دیکھ کر وہ سچ مچ کو چکر آ گیا. آغا جان آپ؟ جی میں, اور میں ہی نہیں بلکہ آغا جان بولتے ساتھ ہی سامنے سے ہٹے تو اپنے سامنے لگا شاہ. اس کا مجمع دیکھ کر وہ سچ مچ بے ہوش ہونے کو تھا. دھیان, ہم سے انجانے میں بھول ہوگی, میں معاف کر دو بیٹا. فائقہ بیگم نے روتے ہوئے معافی مانگی تو دھیان نے آگے بڑھ کر سب کو گلے سے لگا لیا. اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ ان کے جڑے ہاتھوں کا پاس نہ لگتا. پورے سال بعد انہیں اپنے سامنے دیکھ کر دل کو جان جانی خوشی ہوئی بیان سے بائی تھی. سب کو جلدی سے لیے وہ اندر آئے. اس پاگل کو بھی تو خوشخبری سنانا تھی. انشال, سامع نے پکارا. اس نے سر نہ اٹھایا. ہر روز اسی حالت میں رہی مگر آواز پر غور کرتے آنسوں کے ساتھ سر اوپر اٹھایا. آغا جان, حسان شاہ, سامع, فائقہ بیگم, غزل اور حاذق اور رمنا کو اپنے سامنے بائیں پھیلائے دیکھ کر بے یقینی سے دھیان کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا. اس کے اسبات میں سر لاتے وہ خوشی سے بھاگتی. ان سب سے لپٹ کے غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے تھے. اب مطلب بالکل صاف تھا. خوشیوں نے ان کی زندگی میں بھرپور دستک دی.
ویسے ماما کیسا لگا سرپرائز؟ لاؤنج میں اس وقت سبھی بیٹھے گپے ہانک رہے تھے جب غزل بولی، بہت چھپے رستم نکلے تم دونوں باپ بیٹی، پتہ دھیان ان دونوں نے آخری وقت تک نہیں بتایا، جب گاڑی سے اتر کر یہاں پہنچے تو انکشاف کیا، سامیہ بولی تو سبھی ہنسنے لگے۔ پھر شام میں سب اس گاؤں کی سیر کو نکلے تو انشاء اللہ اس وقت سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اور اسے رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا جو اس کے آتے ہی بالکل بھول گئی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، دھیان شاہ کی محبت دیکھی تم نے، غصہ نہیں، اب دیکھ رہا کیا کرتا ہوں میں۔ اسے دور پک ڈنڈیوں میں سب کے بیچ چہکتے دیکھ غصے سے دان دی سے۔ پھر گھر آنے کے بعد اس تک اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، انشاء اللہ نے بھی اس کی کیفیت نوٹ کی مگر بچہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ واقعی ان سب کے آتے اس نے بالکل اسے نظر انداز کر دیا تھا، اسے اچانک ملنے والی خوشی میں اسے بھول ہی گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، منا لوں گی، آخر کب تک ناراض رہیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر بے دلی سے کھانا کھاتے دھیان شاہ کو بھرپور نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے سوچا۔ لیکن اس کی خیام خیالی نکلی رات 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دھیان ایمان کو سینے پر سلایا، خود بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت آہستگی سے ایمان کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے سامنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس پہ سوتے ہوئے بھی ناراضگی چھلک رہی تھی۔ پھر نہ جانے کی آواز دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر باندھتے ہوئے اپنی نازک تھوڑی پر ٹکاتے ہوئے بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یوں دیکھنا اچھا لگ رہا تھا، آج وہ بہت خوش تھی۔ بہت کٹھن مراحل جب وہ گزار کر آئی تھی، اس کے بعد دل کا سونا آنگن خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا آج کی رات یوں ہی بس یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے بیت جائے، لیکن پھر اس کی نیند کے خیال سے اٹھنے لگی جب دو مضبوط ہاتھوں نے اس کے پیچھے گرفت مضبوط کرتے اسے مکمل حصار میں لیے۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ دھیان نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ اسے بے طرح حیرت ہوئی کیونکہ اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ جی بالکل جاگ رہا تھا، تمہیں ایسے چھوڑ کر میں سو سکتا ہوں؟ دھیان مکمل ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے استزائیہ لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے کان پکڑے۔ سوری سے کام نہیں چلے گا۔ پھر یہ کہ مجھے مناؤ؟ وہ بددستور ناراض تھا۔ کیسے مناؤں؟ سوری تو کہہ دیا، اس کی تو جان پر بن گئی۔ جیسے میں مناتا ہوں، اس کی آنکھوں میں چھانکتا مانی کھیری سے بولا تو انشاءاللہ حیا سے سرخ ہو گئے۔ دھیان پلیز، وہ بے بس ہوئی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے گرد سے اپنا حصار توڑتا پھر سے سوتا بن گیا، جس کا مطلب اس کی طرف سے مکمل ناراضگی تھی۔ پھر انشاءاللہ کو اسے منانا پڑا کہ دھیان شاہ کی عورت سے زندگی کی خوشیاں اس کا نصیب بنی تھی، پھر اسے وہ کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ مجھ کو منظور نہیں کہ تو روٹھے مجھ سے، دکھ تجھے مجھ سے ملے یہ نہیں فطرت میری، انشاء بولی تو اس نے بہت حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے واپس اپنی پہلی پوزیشن میں شوخی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ تھینکس۔ وہ بری طرح پسل ہوئی۔ دھیان بہت برے ہیں، انشاء شرماتے ہوئے بولی۔ احسان مانو میرا، جلدی مان گیا، ورنہ تم نے جو میرے ساتھ کیا نا، اس پہ میرا جی چاہ رہا تھا 2 چاک کھینچ کر لگاؤں۔ لگا دیں، سوچ کر رہے اب کہ وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگی لیکن اٹھ نہ سکی، دھیان کی گرفت مضبوط تھی۔ لگا دوں؟ پھر ناراض نہیں ہونا؟ وہ پرشوق لہجے میں کہتا اس پر جھکا۔ کتنے خراب ہے آپ دھیان۔ اس پر مکوں کی بارش کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسا بھی ہو صرف تمہارا برداشت کرو، اس کے انداز پر وہ بھرپور کہکا لگا بیٹھا۔ ایمان سو رہی ہے دھیان، آہستہ، اس نے باور کروایا تو وہ سنجیدہ اور پھر بولا۔ اچھا بات تو سنو۔ وہ قریب ہوا تو انشاء نے پاس پڑے کشن اٹھا کر دے مارے۔ اف میرے خدا، تمہارے ساتھ گزارا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے کشن سینے پر رکھتے گہری سانس بھری۔ جیسی بھی ہوں اب آپ ہی کیوں، برداشت کریں۔ وہ اسی کا جملہ اسی کو لوٹاتے ہوئے ہنستی تو دھیان شاہ بھی اس کے انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کھڑکی سے باہر دور تلک آسمان پر پھیلی چاند کی چھن چھن کرتی روشنی نے دونوں کی مسکراہٹ میں بھرپور ساتھ دیا۔ انشاء نے آگے بڑھ کر بہت آہستگی سے اپنا سر اپنے ہمسفر کے کندھے پر رکھا تو بدلے میں چھپا چاند اس حسین مینار پر مکمل دکھائی دینے لگا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول کا نام ہے کتنے ناول کا نام خوشیاں لوٹ آئی، ریٹن بائی وریال خان کا ناول ہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔